اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. ذاکری ٹریننگ کلاسز میں اس قسم کے موضوعات کا انتخاب ہم نے کیوں کیا کہ واقع فطرس اس پہ جو اشکالات ہیں اور ان کے جوابات. دیکھیے وجہ اس کی یہ کہ آپ ماشاءاللہ اکثر طالبات یا تو ذاکری کر رہی ہوں گی یا آپ کرنا شروع کریں گی، تو ان کے دماغ میں ایک چیز یہ رہنی چاہیے کہ مجالس اعضاء پڑھنے والوں کے لیے تاریخ سے مناسب واقفیت ضروری ہے. یعنی آپ کو مثلا کوئی واقعہ آپ پڑھ رہی ہیں، اب ذرا پرانا دور تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے، اب ذاکرہ کوئی بھی جب ممبر سے نیچے اترتی ہے تو اس متعلق لوگ سوالات اس سے کرتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، اس پر تو یہ اشکال ہے. جب مثلا یہی فطرس کا واقعہ آپ کسی امام حسین علیہ السلام کی کسی اس میں پڑھیں گی، آپ ولادت والی کسی تقریب کے اندر یا مثلا عام مجالس کے اندر بھی، تو لوگ فوراً اس پر اعتراض کرنے کے لیے آ جائیں گے کہ یہ واقعہ تو قرآن کے خلاف ہے، فرشتہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا اللہ کی نافرمانی. تو اس کے بعد یعنی کوئی بھی واقعہ جب بھی آپ پیش کریں تو اس کی ایک مناسب تاریخی اس کی جو مناسب تاریخ ہے اس سے متعلق آپ کی واقفیت ضروری ہے. اس پہ عام طور پر کیا اشکالات ہو سکتے ہیں، کیا اعتراضات ہو سکتے ہیں، اس کا ریفرنس آپ کے پاس کیا ہے، یہ آپ کو علم ہونا چاہیے. یہ تو ہم نے آج صرف ایک مثال کے طور پر اس کو ذکر کر رہے ہیں اس واقعے کو، کہ جب آپ دیکھیں گی کہ اس کے اندر کتنے پہلو ہیں، کتنی ایسی باتیں ہیں، تو آپ حیران ہوں گی کہ اس طرح سے بھی مجالس پڑھنے والیوں کو اپنی تیاری رکھنی چاہیے کہ مختلف واقعات کے تمام پہلوؤں سے ان کی واقفیت ضروری ہو. ضروری نہیں ہے دیکھیے کہ آپ سے یہ توقع کی جا رہی کہ آپ بہت ہی بڑی کوئی عالمہ ہوں تبھی آپ ممبر پر جا سکتی ہیں. علماء سے سوالات پوچھے گئے، آیت اللہ سید محمد صادق روحانی جن کا بھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا، ان سے یہ بات پوچھی گئی ہے کہ بہت سے خطیب ایسے ہوتے ہیں جو اتنے قوی نہیں ہوتے اپنے مطالب کے اندر، لیکن ان کی مجالس کے اندر جانا کیسا ہے. عام طور پہ ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں بھائی بڑے عالم کی صرف مجلس میں جائیں، یہ ذاکرین کی مجلس میں جانے کی کیا ضرورت ہے، یا ان کو ممبر پہ نہ آنے دیا جائے. ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، اجر و ثواب کے لیے کم علم جو افراد ہوں، اس طرح کے جو اتنے مقامات عالیہ اور بڑے اس پہ فائز نہ بھی ہوں علمی لحاظ سے، تب بھی ان کی مجالس کے اندر جایا جا سکتا ہے اور اجر و ثواب کا باعث ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس طرح سے نہ ہو کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں یا اس طرح کی باتیں، تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے. ان کی تو اوائڈ کریں گے جو گمراہ کرنے والے افراد ہوں. لیکن عام طور پر یہ والی اس چیز کے لیے کہ لوگ کہیں گے صرف بہت بڑے عالم کی اس کے اندر جانا چاہیے اور چھوٹے موٹے ذاکرین کی مجالس میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا آپ ان کو بتا سکتی ہیں کہ علماء نے فتاوے دیے ہیں کہ نہیں، اجر و ثواب کا باعث ہے یہ بھی. اچھا، اب ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ فضائل معصومین کی جو احادیث ہیں اس پر اعتراضات کا ایک فتنہ سا نمودار ہو گیا ہے. آپ جن کے پاس بھی سوشل میڈیا ہے، آپ کے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، تو بہرحال اس کے اندر بھی اگر آپ یہ دیکھتی ہیں کہ موبائل فون کے اندر مختلف سوشل میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہیں، حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، حدیثوں کے اوپر ایک کراس لگا ہوا ہے. یعنی عام طور پر اس طرح سے لوگ حدیثوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرنی شروع کر دی ہیں کہ معمولی سا صرف انہوں نے ایک آدھ 5-10 لائن کی کوئی پوسٹ کہیں پڑھ لی اور اس کے بعد حدیثوں کے اوپر کراس لگانا شروع کر دیا، یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ حدیث ایسی ہے. یعنی اور خاص طور پر فضائل معصومین کی جو احادیث ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے. تو یہ آپ کے دماغ میں رہے، آج کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اس طرح سے حدیثوں کا ریجیکٹ کرنا یہ بالکل غلط ایک رویہ ہے اور اس کو تبدیل ہونا چاہیے. اور کبھی بھی حدیثوں کا اس طرح سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے لحاظ سے کیونکہ یہ فلاں ہمارا جو دماغ کے اندر ایک معیار بنا ہوا ہے جس میں ایک راوی ضعیف ہے تو لہٰذا اس حدیث کے اوپر کراس لگا دیا جائے. ایسا نہیں ہے، ابھی آپ سنیں گے آگے. اسی کے اندر یہ واقعہ ملک فطرس، سب سے پہلے تو یہ جو فرشتہ تھا اس کا سب سے پہلے تو ہم یہی کر لیں کہ اس کا جو ہے صحیح تلفظ کیا ہے.
بہت سے لوگ اسے فطرس کہتے ہیں، بہت سے لوگ فطرس کہتے ہیں. اصل اس کا زیادہ صحیح اور مناسب ہے وہ ہے فطرس. فطرس بھی پڑھتے ہیں لوگ، لیکن اصل جو تلفظ ہے وہ فطرس ہے. اور فطرسی کے عنوان سے بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، تو دو فے کے اوپر بھی پیش ہے اور رے کے اوپر بھی پیش ہے، یعنی فطرس اس کو صحیح طور پر پڑھا جائے. یہ خود بھی ذاکری کی ٹریننگ کے اعتبار سے ہے کہ تلفظ بعض اوقات ہمارے غلط ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے اس میں اچھے پڑھنے والوں سے بھی تلفظ کی غلطی ہو جاتی ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ جب بھی کوئی تقریر کر رہے ہیں، اس قسم کے بہت سے راویوں کے نام آ رہے ہوں، کچھ ہوں، تو ان کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیں گے ان کو پروناؤنس کیسے کیا جاتا ہے. یہ خود ایک پارٹ ہے اس کا. ورنہ کوئی اچھا جاننے والا ہو اور وہ آپ کی تقریر میں کوئی خاتون بیٹھی ہو یا اور سننے والے ہوں، تو وہ فوراً ان کی نگاہ میں آپ ذرا ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو فلاں چیز کا تلفظ بھی صحیح نہیں آتا. اور خاص طور پہ جو عربی جاننے والے افراد ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ متن سے زیادہ آپ کی عربی گرامر اور زیر زبر پیش وغیرہ کو دیکھتے ہیں. تو فطرس. اچھا، بہت سی روایات میں اس کا نام فطرس کا سلسائل بھی ہے، سلسائل. اچھا، بعض جگہوں کے اوپر سرسائل بھی ہے، رے بھی آیا ہے اس کی جگہ. اور بعض جگہوں پہ اس فرشتے کا نام فطرس کے بجائے دردائل بھی آیا ہے. تو بہرحال کوئی سا بھی اس میں نام، زیادہ میں شہرت فطرس کی ہے، اور سلسائل، سرسائل یا دردائل کی اتنی زیادہ شہرت نہیں. البتہ کچھ روایت میں ایک الگ طریقے سے نام بھی آیا ہے. ملک فطرس، یعنی یہ جو واقعہ ہے، سب سے پہلے تو اس کے اندر ایک یہ بات بتا دی جائے کہ جو واقعہ ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرم کے یہاں خاندان کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. درود بھیجیے محمد علیہ. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا کہ 1000 فرشتوں کے ساتھ جاؤ اور پیغمبر اکرم کو تہنیت پیش کرو، ان کو مبارکبادی دو. تو جبریل 1000 فرشتوں کی جماعت لے کر جو ہے وہ نیچے اترے زمین کی طرف. تو جب زمین کی طرف جا رہے تھے، یہ دیکھیے تصاویر یہ دماغ میں یاد رکھیے، یہ سب سمبولک ہوتی ہیں. یعنی یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ ہم باقاعدہ ان کی کوئی تصویریں دکھا رہے ہیں تاکہ آپ ویژوالائز کر سکیں کہ یہ چیز کیا ہوئی تھی. تو بہرحال جبریل جب زمین کی طرف جانے لگے تو زمین کے اوپر ایک خاص جزیرہ تھا جو کہ بالکل غیر آباد جزیرہ، وہاں پر فطرس کے پر ٹوٹے ہوئے تھے اور وہ وہاں پر آہوزاری کر رہا تھا. تقریباً 700 سال سے وہ اللہ کی عبادت وہاں کر رہا تھا. جب جبریل وہاں سے گزرے تو اس کو دیکھ کر نیچے تشریف لائے. اچھا، ایک اور بھی دماغ میں چیز رہنی چاہیے کہ بہرحال یہ لگتا یہ ہے کہ سارا واقعہ ایک پری پلانڈ ہونے کے لحاظ سے تھا، ورنہ ایسا نہیں کہ جبریل کہیں پہ بھی جا رہے ہیں اور کہیں پہ بھی اتر جائیں. وہ نیچے آئے تو وہاں پر فطرس موجود تھا اور اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ پیغمبر اکرم کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، امام حسین علیہ السلام کی، ان کی مبارکبادی کے لیے جا رہے ہیں. میں مختصر کر رہا ہوں بہت اس کو. تو کہا اچھا جب اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں، شاید کہ پیغمبر اسلام مجھے دیکھ کر میرے حق میں دعا فرما دیں اور میرے بالوں پر واپس آ جائیں. تو بہرحال جبریل اس کو اپنے ساتھ لے کے گئے. وہاں پر یہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں پہنچے. خاندان اہل بیت ظاہر ہے کہ وہاں پر اس لحاظ سے حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ موجود تھے. تو پیغمبر نے پھر جبریل یعنی اس نے جب اس قسم کی اشارہ کیا اور درخواست کی تو پیغمبر نے کہا کہ فطرس کو جو ہے وہ امام حسین کے جسم سے مس کر دو یا ان کے گہوارے سے مس کر دو. اب جیسے ہی فطرس کا جسم یا مس ہوا امام حسین کے جسم سے یا ان کے گہوارے سے مس ہوا، دونوں طرح سے یہ بات آئی ہے، تو اسی وقت اس کے بالوں پر واپس آ گئے. درود بھیجیے صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. تو جب یہ کہا جاتا ہے بہت سے اس کے بعد شاعری کتنی لوگوں نے کی ہے کہ نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے، ابھی زمین پر پہلا قدم حسین کا ہے. یعنی ابھی امام حسین آئے ہی ہیں اور فطرس کو نجات عطا فرما دی انہوں نے. اسی طریقے سے مثلا کہا گیا اتنا بڑا طبیب ہے زہرا کا لاڈلا، فطرس میرے حسین کا پہلا مریض ہے. اور اسی طریقے سے کتنا ہی لوگوں نے کہا کہ بہرحال اسی اعتبار سے جو پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یعنی آتے ہی پیدائش کے فوراً بعد ہی فطرس کو نجات عطا فرما دی.
اور اس کے بالوں پر جو ہے وہ واپس آ گئے. یہ کتنا ایک واقعتاً کرم امام حسین کا ہے, اور اس سے ان کی صفت کریمیت کا کس قدر اظہار ہوتا ہے کہ پیدائش کے دن سے ہی وہ صفت ظاہر ہونا شروع ہو گئی. اچھا, اب بہرحال یہ بھی کسی شاعر نے اچھا کہا کہ فطرس بنا حبیب بنا یا وہ حر بنا, لکھوائی جس کسی نے بھی قسمت حسین سے. تو بہت ان کی یعنی اس واقعے کے بعد شاعروں نے اپنی جو ہے وہ خامہ فرسائی کی اس کے اندر, اور خوب اس کے اندر جو ہے وہ اشعار کہے اور اس زمین کے اندر اور اس طرح سے. تو بہرحال اب جب فطرس کو پر مل گئے تو وہ خوشی, فرحت اور انبساط 700 سال سے پڑا ہوا تھا وہاں اس جزیرے کے اندر. تو اس نے ایک جملہ کہا کہ من مثلی و انا عتیق الحسین و ابوہ علی بن ابی طالب و امہ فاطمہ و جدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی محمد. میرے جیسا کون ہوگا, من مثلی, میرے جیسا کون ہوگا جبکہ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں, اور جن کے والد علی ابن ابی طالب ہیں, جن کی والدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, اور جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود بھیجیے گا. تحفۃ الازہار و زلال الانہار کے اندر یہ واقعہ, یہ اس کے الفاظ موجود ہیں, من مثلی وانا عتیق الحسین والی. اچھا, اس کے بعد شیخ صدوق نے اپنی اعمالی میں ایک اور چیز بھی لکھی ہے کہ فطرس فرشتے نے آسمان کی طرف جانے سے پہلے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا, اے اللہ کے رسول, آپ کی امت آپ کے نور نظر کو شہید کر دے گی, البتہ مجھ پر امام حسین نے جو احسان فرمایا ہے اس کی بنا پر میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ مشرق و مغرب میں جہاں بھی کوئی ان کی زیارت پڑے گا یا سلام کہے گا, میں اس کی زیارت و سلام امام تک پہنچاؤں گا. جو ان کی خاطر درود پڑے گا میں اس کا درود امام تک پہنچانے کا فریضہ ادا کروں گا. بعض جگہوں پہ یہ کہ یہ ذمہ داری پیغمبر اکرم نے خود فطرس کی لگائی, اور بعض میں ہے کہ اس نے ذمہ داری قیامت تک خود جو ہے اپنے لیے قبول کی. اس میں علماء ویسے ایک بیچ میں ایک چیز لے کر آتے ہیں کہ بہت سی چیزیں آج کل میٹیریلسٹک اور انڈسٹریلائز بھی ہو رہی ہیں اس کے اندر, عزاداری کے اندر, کہ دیکھیے فطرس نے قیامت تک کے لیے ڈیوٹی قبول کی اپنی, اور لیکن پیغمبر سے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ پھر میرا وہ کیا ہوگا, یعنی کوئی کیا ہدیہ کیا ہوگا, کوئی نذرانہ کیا مجھے ملے گا, یہ کچھ نہیں کہا اس نے, بلکہ کیا کہا, یعنی قیامت تک ویسی قربتاً اللہ اس نے ذمہ داری قبول کی. اور مثلا اگر کوئی شخص ہو, ویسے شرعی لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن بعض اوقات ایک انڈسٹری کی طرح سے بھاؤ تاؤ کرنا اور مجالس کے ریٹ مقرر کرنا, اتنی سی آدھے ایک گھنٹے کی مجلس کے لیے آپ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ مجھے کیا ملے گا یہاں سے کیا, اور اگر کم ہو تو آپ مجلس کو ہی منع کر دیں مثلا. تو یہ اس کے اندر ایک یہ والا پیغام بھی ہے کہ ایک آدھ گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں, قیامت تک کی ڈیوٹی جو ہے اپنے ذمہ لے رہا ہے, یا پیغمبر اس کی لگا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی فطرس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا اس کا عوض ملے گا. تو بہرحال انسان دینی خدمات کو قربتاً الی اللہ اور اس طرح سے جو ہے وہ انجام دے تو رزق کے انتظامات خود بخود اس کے لیے ہو جاتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے اچھا اب فطرس جب اس کی دعا قبول ہو گئی, وہ آسمانوں کے اندر چلا گیا, تیسرے آسمان کے اوپر فطرس, اور 70,000 فرشتے پہلے سے فطرس کی کمان میں تھے. وہ جا کے دوبارہ اس نے اپنی ان فرشتوں کی کمان سنبھال لی اور ان کی قیادت کرنے لگا. اور اس کے بعد جب واقع کربلا ہوا 10 محرم کو اور امام حسین شہید کر دیے گئے, تو فطرس اپنے فرشتوں کے ساتھ اس نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ پروردگارہ میں امام حسین کی نصرت کے لیے جانا چاہتا ہوں. کہا اس کی تو اجازت نہیں ملی, البتہ فطرس فرشتوں کے ساتھ نیچے آیا, اور پھر قیامت تک کے لیے اس کے بعد فطرس زمین کے اوپر ہی ہے, اور مسلسل گریہ و نالہ و فریاد اس کے اور وہ 70,000 فرشتے جو اس کی کمان میں ہیں قیامت تک کرتے رہیں گے. یعنی جب زمین پہ آیا اس وقت امام حسین شہید ہو چکے تھے, اور فطرس نے اس انداز سے جو ہے اس کی عزاداری اور وہ دوسری اپنی جو ڈیوٹی جو ہے اس نے درود پہنچانے اور سلام پہنچانے کی, وہ اس نے قبول کر رکھی. اچھا, اب جبھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے امام حسین کی قبر پر 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں. وہ یہ وہی غالباً فطرس والے فرشتے ہیں جو اس کی کمان میں, جو غبار آلود
اور غمزدہ حالت میں قیامت تک روتے رہیں گے، اور ان کے پاس وہ نماز ادا کریں گے، ان میں سے ایک کی نماز 1000 آدمیوں کی نماز کے برابر ہوگی، اور ان نمازوں کا اجر و ثواب امام حسین کی قبر کی زیارت کرنے والوں کے لیے ہوگا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ 70,000 فرشتے، یعنی فطرس کی ذمہ داری اور اس کے جو کمان میں فرشتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ زمین پر رہیں قبر امام حسین کے اطراف میں، اور جو بھی نمازیں ادا کریں وہ زائرین کو ہدیہ کریں اس کا۔ تو بہرحال اب فطرس فرشتوں کی جماعت کے ساتھ کربلا ہی کے اندر رہتے ہیں۔ جب بھی فطرس کو مولا الحسین یا عتیق الحسین کہا جاتا ہے، یعنی امام حسین کا غلام یا امام حسین کا آزاد کردہ، یہ کیونکہ اس نے خود کہا تھا کہ من مثلی وانا عتیق الحسین، تو بہرحال یہ ایک اس لحاظ سے اس کے القابات میں سے بھی ہے۔ اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے خود فطرس کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ ایک سوال ہے نا بھائی، رسول اللہ کے پاس آیا تھا اور جب وہ آ رہا تھا تو جبریل سے اس نے کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، شاید رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو اس سے بھی پہلے اگر آپ دیکھیے کہ 700 سال سے وہ وہاں پر عبادت کر رہا تھا جزیرے میں، لیکن اللہ نے وہ اس عبادت کی وجہ سے اس کو بالوں پر عطا نہیں کی۔ پھر رسول اللہ کے پاس آئے لیکن رسول اللہ نے بھی دعا نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ امام حسین کے گہوارے سے مس کرو، ان کے جسم سے مس کرو۔ تو یہ قیامت تک کے لیے ان افراد کے لیے ایک تو یہ بھی ہے کہ وہ افراد کے جو کہ توحید کے علم بردار بنتے ہیں اور ڈائریکٹ حوالدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے کہ دیکھو پروردگار کی عبادت کے باوجود اس نے معاف نہیں کیا اس فطرس کو، بالوں پر عطا نہیں کی۔ رسول اللہ دعا کر سکتے تھے، وہ اسی کام کے لیے آیا تھا، لیکن رسول اللہ نے بھی دعا نہیں کی، اور امام حسین کی طرف رجوع کرنے کا اور ان کی طرف، ان کی شفاعت کی طرف متوجہ کرنے کا جو ہے وہ اس کو اندیا دیا۔ اس کے بعد وہ گہوارے سے مس ہوا، اور ان تمام چیزوں سے بھی توسل، شفاعت، ان تمام چیزوں کے عقائد کی آبیاری ہوتی ہے ان تمام واقعات کے اندر بھی۔ تو پیغمبر اکرم نے اس بنا پر خود سے دعا نہیں فرمائی، بلکہ امام حسین کی طرف متوجہ کیا پوری دنیا کو، آنے والے قیامت تک کے تمام لوگوں کو، کہ یہ جو عقیدہ شفاعت ہے ہمارا اور جو ہمارا عقیدہ توسل ہے، یہ اس کی رہنمائی خود پیغمبر اکرم نے اس انداز سے فرمائی ہے۔ اچھا، اب دیکھیے ایک لحاظ سے ایک اور بھی ہے، جب بھی جو آقا ہاشم حداد جو خود بڑے عارف کامل شمار ہوتے تھے، وہ آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی جو ان کے استاد تھے، وہ خود فرماتے تھے، علی آقا قاضی طباطبائی ہاشم حداد کو کہا تھا کہ درست ہے کہ تم میرے شاگرد ہو اور میرے زیر نظر بھی ہو، لیکن تمہیں جو کچھ بھی چاہیے لازم ہے کہ امام حسین سے مانگو۔ یہ خود وہ کہتے تھے، یعنی لازم ہے کہ امام حسین سے مانگو، اسی وجہ سے کہ خود پیغمبر اکرم نے جو ہے کہا کہ امام حسین سے مس کرو، یا پھر یہ کہ ان کے گہوارے سے مس کرو۔ تو اس لحاظ سے بھی ہمارا تبرک کا بھی جو نظریہ ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ زری کو جا کر کیوں چمٹتے ہیں، اور جناب علی آپ عالم کا بوسہ کیوں لیتے ہیں، تو ان کے اندر خود ایک تبرک ان چیزوں کے اندر ہے، اور ان کے اندر خود ایک معجزانہ صلاحیت ہے، جیسے حضرت یوسف کی قمیص کے اندر صلاحیت تھی کہ حضرت یعقوب کی آنکھوں کے اوپر ڈالی گئی تھی اور حضرت یعقوب کی آنکھیں واپس آ گئی تھیں۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں کہ تمہیں چاہیے کہ امام حسین سے مانگو، تو ابھی میں اتنی تفصیل میں نہیں اس کے اندر آگے جا رہا، لیکن بہرحال اس کے اندر یہ والا عقائد کے لحاظ سے پیغام بھی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ کیا یہ فطرس عام فرشتہ تھا؟ عام فرشتہ نہیں تھا۔ دیکھیے، ایک تو یہ کہ حاملان عرش میں سے تھا، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں نا فرشتے، یہ ان میں سے تھا، اور 70,000 فرشتوں کی کمان میں تھا، تیسرے آسمان کے اوپر سمجھیں ایک لحاظ سے اس کی ذمہ داری تھی۔ یہ کوئی عام فرشتہ نہیں تھا۔ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں عام فرشتہ نہیں تھا؟ ابھی اس کی آگے تفصیل آئے گی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا پھر، یعنی اس کو زمین پہ کیوں پر ٹوٹ گئے، اس کے زمین پہ گیا۔ دیکھیے ایک اور بھی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیے فرشتوں کی بھی اقسام ہے، اقسام ہے فرشتوں کی، سارے فرشتے ایک طرح کے نہیں، فرشتوں کی معرفت بھی الگ الگ ہے، فرشتوں کی فضیلتیں بھی الگ الگ ہیں، نہ فرشتے سارے ایک طرح کے ہیں۔ مثلا جیسے آپ جو 4 مشہور فرشتے ہیں ہمارے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل وغیرہ، تو یہ ان کو کہا جاتا ہے تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ بہت سی روایات میں یہ ہے کہ جبریل سے برتر بھی ایک فرشتہ ہے جسے روح القدس کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال فرشتوں کی بھی اس لحاظ سے اقسام ہیں، سارے فرشتے ایک طرح سے نہیں، ایک درجے کے اندر نہیں، کیونکہ ابھی آگے چل کر جب ہماری بحث آگے چلے گی اور اس کی خاص وجوہات ہیں کہ جو آپ دیکھیں گی کہ آپ کو
جو بھی فضائل کی یا اس طرح کی جو روایات یا واقعات آپ پڑھیں گی تو آپ کوشش کیجئے گا کہ اس انداز سے اس کو انالیسس کرتے ہوئے آپ، تاکہ جس وقت آپ ممبر پہ بیٹھیں تو جتنی آپ کہا جاتا ہے نا کہ گھبراہٹ سے کیسے اپنے آپ کو بچایا جائے، جتنا آپ کی مستحکم تیاری ہوگی اتنی ہی کم گھبراہٹ آپ کو ممبر پہ جاتے وقت ہوگی. جتنی ہلکی سی ہوگی، ادھر ادھر سے سن کے عالموں کی ادھر ادھر جمع کر لیا، آپ کو پتہ ہے کہ اس متعلق مجھ سے کوئی سوال کرے گا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تو وہی اتنا ہی ایک احساس کم تری سا دل میں پیدا ہوگا، کانفیڈنس کم ہوگا. جتنی اچھی تیاری ہوگی اتنا ہی کانفیڈنس زیادہ ہوگا. پھر آپ کی تقاریر میں بالفرض کوئی عالمہ، آپ کی کوئی استاد وہ آپ کے آ کر بیٹھیں، آپ گھبرائیں گے نہیں. آپ کو یہ ہو کہ میری آواز کہیں جا رہی ہے، مثلا کوئی عالم بھی اس کو سن رہا ہے یا صاحبان علم سن رہے ہیں، تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کیونکہ آپ کی فل تیاری ہے. تو تمام فرشتے بھی ایک درجے میں نہیں ہیں، الگ الگ درجات ہیں فرشتوں کے. قرآن کی آیات بھی اس کی گواہ ہیں. فالسابقات سبقہ. کچھ تو ایک تو یہ ہے کہ فرشتوں کی معرفت کے درجات الگ الگ ہیں، اور یہ ہے کہ یہ ایک تیز رفتاری سے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والے ہیں. یعنی حکم خدا کی بجاوری پہلے کون انجام دیتا ہے، ان میں آپس میں مسابقہ اور ایک کمپٹیشن ہوتا ہے کہ میں پہلے اس کو انجام دوں. تو اس کے لحاظ سے بھی ان کے درجات کے اندر ایک فرق ہے. یہ آپ کے دماغ میں اس لحاظ سے بات رہنی چاہیے. یعنی سب فرشتے برابر نہیں ہیں، نہ کمال مطلق پر فائز ہیں. یعنی جس کا جتنا لیول فرشتے کا زیادہ ہوگا اتنی اس کی معرفت زیادہ ہوگی، اتنی وہ احکام خدا کے اوپر عمل درآمد ہونے میں سبقت رکھنے والا ہوگا دوسرے فرشتوں کی نسبت. یہ اس وجہ سے بتانا ضروری. لوگ سوچتے ہیں کہ ہر فرشتہ ایک ہی طرح سے ہے، تو یہ دماغ میں رہنا چاہیے کہ ایسا نہیں. اچھا، کیا فرشتوں سے دیکھیے گناہ تو نہیں ہو سکتا فرشتوں سے، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فرشتے جو ہے وہ خدا نخواستہ کوئی گناہ کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، لیکن فرشتوں سے ترک اولا کیا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں ہو سکتا ہے. فرشتوں سے ترک اولا ممکن ہے، کیونکہ ابھی آپ سنیں گے اس کے اندر جو اعتراضات ہوں گے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ فرشتے نے فطرس نے اللہ کی نافرمانی کی، پھر اس کے پرور نوچ کے جو اس کو وہاں پہ بھیج دیا گیا، تو فرشتے تو اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. تو اس کا جواب ہے کہ فرشتوں سے ترک اولا ہو سکتا ہے. ایک ان کے لیے مناسب تھا ان کے رتبے اور مرتبے کے لحاظ سے. جیسے ابھی ہم نے کہا کہ فطرس جو ہے یہ 70,000 فرشتوں کا سردار تھا، اس کی یہ حاملان عرش میں سے تھا. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی اس کی شان سے بعید تھا کہ وہ کچھ سستی دکھائے. ابھی آگے چل کر اس کی تفصیل آئے گی. تو فطرس سے علماء نے، تمام علماء کا اس میں ہے یہ بات کہی ہے انہوں نے کہ فطرس سے کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک ترک اولا ہوا تھا. ترک اولا کہتے ہیں ایک مناسب تھا اس کے لیے کہ وہ تیز رفتاری سے اللہ کے حکم پر عمل کرتا، لیکن اس نے کچھ سستی دکھائی. دیکھیے روایات کے اندر یہ جملے نہیں آئے ہیں کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، بلکہ فَأَبْتَى یا فَتَلَقَّى، یہ دو الفاظ اس کے لیے آئے ہیں روایت کے اندر، اور دونوں کے معنی ہے سستی کرنا. سستی کرنا. ابھی آپ نے فالسابقات سبقہ، اپنے قرآن کی آیت ایک دوسرے پہ سبقت لے جاتے ہیں. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے کہا کہ دو ترجیحات اس کے سامنے تھیں، اس نے کمتر ترجیح والی چیز کو کے مطابق عمل کیا. یعنی اس نے سستی دکھائی. سستی دکھانا یہ پاسبل ہو سکتا ہے، لیکن یہ عام فرشتوں والا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک ذرا برتر فرشتہ تھا، تو اس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ یہ کام کرتا اور سستی دکھاتا. ایک لہجے کی اس نے سستی دکھائی فقط. بہت سی روایات میں کہ ائمہ معصومین کے کچھ فضائل میں اس کو ایک لہجے کا شک ہوا تھا، کچھ جگہوں کے اوپر یہ بھی ہے، لیکن بہرحال جو بھی امر خدا تھا اس میں اس نے ایک لہجے کو صرف سستی دکھائی تھی، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوا. ابھی آگے چل کر اس کی تفصیل آئے گی. اور آیت اللہ سید محمد صادق روحانی، ان سے اسی متعلق سوال پوچھا گیا تھا کہ اس روایت کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے، اور کیا یہ روایت عصمت ملائکہ کی سے ٹکراؤ نہیں رکھتی ہے کہ ملائکہ تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک موثق خبر کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک معتبر حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ فطرس حاملان عرش میں سے تھا، اور اللہ نے اس کو کسی کام پر مبعوث کیا، فَأَبْتَى فِيهِ، اس نے کچھ سستی دکھائی، فَكَسَرَ جَنَاحَهُ، اور اس کے پر ٹوٹ گئے. اچھا، اب آگے فرماتے ہیں کہ وَمِنَ الْوَاضِحِ، یہ بات بالکل واضح ہے کہ إِنَّ الْإِبْتَ لَيْسَ مَعْصِيَةٌ مِنَ الْمَعَاصِي، یعنی سستی کرنا یہ
اللہ کی نافرمانیوں میں سے ایک نافرمانی نہیں. مثلا جیسے میں ویسے ہی مثال دے رہا ہوں, جیسے اگر کوئی شخص جو ہے وہ مثلا نماز کا اول وقت آتے ہی نماز پڑھ لیتا ہے, اور بہت سے لوگ سستی دکھاتے ہیں, بالکل آخری وقت میں یعنی قضا ہونے سے پہلے پہلے پڑھتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ کسی کام کو انجام دہی میں سستی کرنا یہ گناہوں میں سے گناہ نہیں ہے, بلکہ صرف ہم یہ کہیں گے کہ اس نے خلاف اولا کام کیا ہے, اور وہ جو اس کے پر ٹوٹ گئے تھے وہ اس گناہ تو نہیں, یعنی اس سستی کا ایک اثر وضعی تھا. بعض اوقات ہوتا ہے نا, دیکھیے ابھی آگے چل کر ہم اس پہ ذکر کریں گے کہ اگر آپ کوئی کام کسی چیز میں سستی دکھائیں, مثلا کوئی دوا آپ نے کھانی تھی اور دوا کا مس کر دیا آپ نے, اب بلڈ پریشر آپ کا بڑھ جائے گا, اس کا اثر وضعی ہے. مثلا شوگر کی دوائی کسی نے نہیں کھائی, سستی دکھائی اور وقت اس کا نکل گیا, تو یہ اب شوگر آپ کی بڑھ جائے گی, آپ کو جو نقصان پہنچے گا اس کا اثر وضعی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اصلاً وہ اس کو سزا نہیں ملی تھی, بلکہ یہ اس سستی کا ایک لازمی اور فطری اثر تھا کہ اس کے پر ٹوٹ گئے. اب اس کی بھی تفصیل آگے چل کر آئے گی. تو بہرحال یعنی یہاں پر انہوں نے یہ بات فرمائی کہ معتبر خبر کے اندر یہ بات آئی ہے, اور یہ اس کے اندر یہ ہے کہ فَأَبْتَا کا لفظ ہے, یعنی اس نے سستی دکھائی تھی, سستی. اچھا, ایک اور جگہوں کے اوپر ہے, جیسے مستدرک سفینۃ البحار میں علی نمازی شاہرودی نے لکھا فَتَلَقَّى فِي شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى, اس نے اللہ نے جو اس کے کام ذمے سپرد کیا تھا اس میں اس نے کچھ سستی دکھائی. تو کہیں پر بھی یہ نہیں آ رہا ہے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. تو اس لحاظ سے یہ بات کہنا کہ اس فرشتہ, تو یہ آپ سے جب آپ یہ پڑھیں گے نا تو بہت سے لوگ سوشل میڈیا کی کچھ پوسٹ جن پہ کراس بنا ہوگا, اس میں فطرس والی پوسٹ بھی ہوگی, وہ آ کر آپ کو کہیں گے یہ آپ نے خلاف قرآن پڑھی یہ چیز, فرشتے تو گناہ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ بتائیں کہ نہیں, روایات کے اندر گناہ کا لفظ ہی نہیں آیا ہے, ابتا کا لفظ آیا ہے یا فتلقا کا لفظ آیا ہے, دونوں کے معنی سستی اس نے کی, اور سستی کرنا مراجع فرماتے ہیں, مجتہدین فرماتے ہیں کہ یہ گناہ میں شمار نہیں ہوتا ہے. اچھا دیکھیے, روایات اب تھوڑی سی اس میں بہت سی نا دقیق ویسے بھی آئیں گی, لیکن جب درس اختتام پذیر ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے زیادہ پہلوؤں کے ساتھ جو ہے آپ نے اس بات کو ڈسکس کیا, اور بہت سارے کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہو جائیں گے. روایات یہ روایت کی شہرت بہت زیادہ ہے. اچھا, شہرت جو ہوتی ہے نا دو طرح کی ہوتی ہے, ایک تو عوامی شہرت ہوتی ہے, اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہوتی, عوام میں تو بہت سی بے سروپا باتیں بھی مشہور ہو جاتی ہیں. ایک ہوتی ہے روائی شہرت, یعنی روایت کی علماء اور محدثین میں شہرت ہونا. یہاں تک کہ ہمارے جو شیخ انصاری اور بڑے علماء جو گزرے کہتے ہیں جب روایات میں ٹکراؤ ہوتا ہے نا, جو روایت ایک دوسرے کے مخالف ہوتی ہیں, تو تعارض کی صورت میں جو مشہور روایات جن کی روائی شہرت ہوتی ہے ان کو جو ہے وہ فوقیت حاصل ہوتی ہے, یعنی ان کو جو ہے لیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک اہم چیز ہے. تو اس کی عوامی شہرت بھی ہے اور روائی شہرت بھی ہے اس کی. اچھا, اب اس واقعے کے اوپر اعتراضات کیا ہیں لوگوں کے؟ واقعے پہ اعتراض کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جناب ہے کہ اس کے جو راوی ہیں, بعض راوی اس کے ضعیف ہیں, یعنی یا تو راوی ضعیف ہیں یا مجہول ہیں. اچھا, اور دوسرا ایک اعتراض ہے بڑا کہ یہ روایات قرآن کے خلاف ہیں. یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک تو اس کی روایات ضعیف ہیں, دوسرا ہے کہ روایات قرآن کے خلاف ہیں. اچھا, اب دیکھیے جو فطرس کا واقعہ بھی ہم ڈسکس کریں گے, اس سے آپ کی سمجھنے کے لحاظ سے ٹریننگ ہے اس میں, کہ آپ جب بھی مجالس تیار کریں, اپنی جو واقعہ بھی آپ تیار کریں اس کو مختلف پہلوؤں سے آپ اس کی تحقیق کریں. تو وہی میں نے کہا کہ آپ کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوگا کہ آپ نا کانفیڈنس کے ساتھ کہ کوئی بعد میں آپ سے اترنے کے بعد سوال بھی کرے تو آپ اس کو جواب دے سکیں. یہ نہیں ہو کہ آپ نے تو عالموں کی ادھر ادھر سے جو ٹوٹے وغیرہ جمع کر کے ایک مجلس بنا لی تھی اور وہ آپ نے پڑھ دی, بعد میں کسی نے پوچھا تو آپ ہکا بکا ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا جواب دیں. تو یہ ایک لحاظ سے آپ کی ٹریننگ. تو جب یہ فطرس کا واقعہ ختم ہوگا جب ہماری کلاس, تو آپ دیکھیں گے اس میں ہم نے قرآنی آیات کو ڈسکس کیا, اس میں اصول جو وہ ہیں جو تفسیر ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے ہوں گے. ہم حدیثوں کی اقسام کے اعتبار سے ہم نے ڈسکس کیا ہوگا. اس میں عقائد کی باتیں بھی ڈسکس ہوں گی, اس میں مجتہدین کے فتاوے ڈسکس ہوں گے, اس میں علم رجال کی کچھ باتیں بھی اس کے اندر آئیں گی. تو ایک پورا ایک پیکیج ایک لحاظ سے ہے کہ یہ صرف اس ایک واقعے کے اندر کتنے زیادہ آپ کو فائدے حاصل ہوں گے. ابھی آپ نے دیکھا جیسے لفظوں کا ہم نے اس کے اندر کیا کہ جناب اس میں ابتا اور تلقا کا لفظ آیا ہے, تو اس کے معنی تو سستی کی ہوتے ہیں, اس کے معنی تو گناہ کے ہیں ہی نہیں. تو یہ فرشتے جو ہے گناہ کر نہیں سکتے, اس سے عقیدے پہ کوئی فرق نہیں پڑا ہمارا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں, تو ان تجزیوں کا ہمیشہ ایک فائدہ ہوتا ہے.
اور آپ کو ایک لحاظ سے ٹریننگ کے اندر یہ بات ہے اس کی مثال بنا کر کہ اس انداز سے اگر آپ واقعات کو اینالائز کر کے اور تحقیق کر کے اپنی مجلسیں بنائیں گی تو بہت مجلسوں میں آپ کے ریفائنمنٹ آئے گی، بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گی۔ اس میں سب سے پہلے تو چیز آ رہی جناب، جو لوگ بہت سے ہو سکتا ہے کہہ دیں اور لا کر پیش بھی کر دیں، دیکھیے اس کے اندر جو ہے نا کچھ راوی ہیں جو کہ ضعیف راوی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہر عالم کے نزدیک روایت ضعیف نہیں ہے، جیسے یہ آیت اللہ صادق روحانی نے کہا فی الخبر الموثق، یعنی ایک قابل اعتبار روایت کے اندر یہ بات آئی ہے تو ان کے نزدیک قابل اعتبار ہے۔ موثق روایت اس روایت کو کہتے ہیں جس کے سب راوی شیعہ تو ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس کے اندر غیر شیعہ راوی بھی ہوتے ہیں یا کچھ مجہول راوی آ جاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ عادل تھے یا نہیں تھے، ان کے متعلق زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی، تو اس کو خبر موثق کہتے ہیں اور عام طور پر ان جو خبر موثق ہے اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے جو اب ایک اور بھی بات ہے، بہت سے لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ کیا ہے کہ جو فضائل کی جو روایات ہیں نا اس میں اسناد کی دقیق بحثیں لے آتے ہیں، بھئی یہ روایت ضعیف ہے، دیکھیں اس کے اندر فلاں راوی ہے، یہ راوی تو جو ہے نا وہ ضعیف ہے، یا یہ راوی تو مجہول ہے۔ تو فضائل کی جو روایات ہیں اس میں ایک اصول یاد رکھ لیجئے کہ اس میں سندوں کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی۔ کیوں اہمیت نہیں ہوتی؟ ابھی آگے چل کر آئے گا۔ یہ آپ کوئی بھی اگر ہو تو اسے آپ روک دیں اور مجتہدین کے فتاوی بھی اس کو دکھا سکتے ہیں۔ آیت اللہ شیخ بشیر نجفی فرماتے ہیں کہ تاریخی واقعات ہوں یا مقتل کی روایات ہوں، لوگ اکثر کہتے ہیں بھئی یہ روایت جو ہے نا یہ مقتل کی جو روایت امام حسین کے مصائب کے اندر آپ نے پڑھی ہے تو ضعیف ہے۔ تو آیت اللہ حافظ بشیر فرماتے ہیں کہ تاریخی واقعات ہوں یا مقتل کی روایت ہوں، مومنین کا فریضہ ہے کہ کسی روایت کو جب تک اس کے جھوٹے ہونے کا یقین نہ ہو اور اس میں اہل بیت کی کوئی معمولی سی اہانت بھی نہ ہو، اسے جھوٹا نہ سمجھا جائے، خواہ وہ دوسری روایت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ جو ایک طریقہ کار لوگوں کا ہو گیا ہے نا کہ روایت ضعیف ہے تو اس کے اوپر فوراً کراس لگا دیتے ہیں۔ ضعیف روایت الگ چیز ہوتی ہے، جھوٹی روایت ہونا الگ چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال تاریخی روایت کے اندر کوئی لے آئے کہ دیکھیے یہ جو آپ نے فلاں جو وہ پڑھا ہے واقعہ مثلا مصائب کے اندر یہ تو روایت ہی ضعیف ہے، تو آپ اس سے کہہ سکتی ہیں کہ مراجع نے کہا ہے کہ ضعیف روایت بھی پڑھی جا سکتی ہے، بس اہل بیت کی اہانت نہ ہو اور اس کے جھوٹا ہونے کا یقین نہ ہو۔ جھوٹا ہونے کا یقین ہوتا تو لوگ کتابوں کے اندر بھی نہ اس کو اس انداز سے علماء لکھتے۔ تو یہ سب سے پہلی تو چیز یہ کہ فضائل کی روایت ہے نا یہ والی بھی فطرس کی، اس میں اسناد کی جو دقیق بحثیں ہیں، ڈیٹیلڈ بحثیں ہیں، اس میں جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس میں کوئی خلاف اسلام بات بھی نہیں ہے اور اہل بیت کی کوئی اہانت نہیں، بلکہ ان کی فضیلتوں کا پہلو اس کے اندر آ رہا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے راوی مجہول ہیں۔ مجہول کے معنی ابھی ہم نے کہا کہ مجہول اس راوی کو کہتے ہیں یعنی جس کے حالات ہمیں پتہ نہیں، نام آئے لیکن پتہ نہیں کہ یہ شخص کیسا تھا، ایک آدھ راوی اس طرح کے بھی ہیں۔ تو مجہول راویوں کے ہونے سے بھی روایت جھوٹی نہیں قرار پاتی۔ مثلا دیکھیں آیت اللہ محمد علی گرامی، ان کا ہم نے ایک دفعہ اپنے فیس بک پیج پہ ان کا ایک پوسٹ بھی لگائی تھی۔ وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جو روایات معصومین کے خاص مقامات سے متعلق ہیں، یعنی ان کے فضائل سے متعلق ہیں، اس میں جو راوی اگر مجہول آ جاتے ہیں نا تو ایک بالکل قدرتی بات ہے۔ اس زمانے میں دیکھیں نماز روزے وغیرہ کی روایات بیان کرنے والے راویوں کے پیچھے حکومتیں نہیں لگتی تھیں، انہیں پتہ ہے نماز روزہ چلو کرتے رہو، لوگ ان کے پیچھے نہیں جاتے تھے۔ لیکن اگر ائمہ کے فضائل بیان کرنے والے جو راوی ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے، کیونکہ معلوم ہوتا تھا اگر اس نے فضیلت بیان کی ہے معصومین کی تو حکومتوں کو خطرہ ہوتا تھا، فوراً کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو ان لوگوں کے ان کے حالات لوگوں کے سامنے نہیں آئے، یعنی وہ مجہول ہو گئے۔ تو یہ بالکل ایک فطری بات ہے، انہوں نے کہا آیت اللہ محمد علی گرامی نے کہ یہ فطری بات ہے کہ یہ لوگ اپنا چھپا کے اپنے آپ کو رہتے تھے، تو ان کے حالات لوگوں کو پتہ نہیں چلتے تھے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ روایات جھوٹی ہیں، بلکہ تقیتاً اپنے آپ کو چھپانے کی وجہ سے ان کے حالات نہیں آئے ہیں، لہٰذا ان روایات کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور یہ اصحاب السر کہلاتے تھے، یعنی ائمہ کے رازوں کے امین ہوتے تھے۔ اگر یہ کھل کر بیان کر دیتے، جیسے آج کل کا مثلا دور ہے، فضائل ہم آرام سے بیان کر دیتے ہیں لیکن ہمیں اس کا خوف نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں قتل کر دے گا۔ اس زمانے میں شبہ بھی ہوتا تھا کہ اس کے دل میں محبت اہل بیت پائی جاتی، تو شبے کی بنیاد پر ہی قتل ہو جاتے تھے۔ تو ان کو چھپانا اپنا ضروری تھا۔ تو اگر روایات میں کہیں مجہول راوی آ جائیں جن کے حالات آپ کو پتہ نہ ہو، تب بھی فضائل کی روایات کو قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ اپنے حالات کو چھپانا ان لوگوں کی مجبوری ہوتا تھا، ورنہ قتل ہو جاتے۔
تو یہ ایک وجہ اس کی ہے کہ اگر کوئی فضائل کی روایت میں آپ سے کہے کہ اس میں تو دیکھیے مجہول راوی ہے، تو آپ اس کو جواب دے سکتی ہیں کہ بھئی یہ تو مجبوری تھی، تو علماء نے کہا ہے کہ اس میں فضائل کی روایت میں اگر وہ اپنے آپ کو نہیں چھپاتے تو ان کے قتل ہو جانے کا خوف تھا۔ اور یہ جو مرکز ابحاث العقائدیہ کے نام سے ایک ہے عقائد.com، یہ آیت اللہ سیستانی کا تائید یافتہ ادارہ ہے۔ ضروری نہیں کہ اس میں جو جوابات ہوں وہ بالکل آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق ہوں، لیکن آیت اللہ سیستانی کی طرف سے، یعنی ان کی جو آفیشیل سائٹ ہے، یعنی آیت اللہ سیستانی کی جو آفیشیل سائٹ ہے اس پہ مرکز ابحاث العقائدیہ قوم المقدسہ، یعنی اگر کوئی فقہی سوال آپ نے پوچھنا ہے تو آپ آیت اللہ سیستانی کی sistani.org کے اوپر جا کر پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اگر کوئی اور علمی سوال پوچھنا ہے، عقائد کا سوال پوچھنا ہے، تو پھر وہ آپ کو رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ مرکز ابحاث عقائدیہ قوم المقدسہ سے رجوع کریں۔ تو وہاں پر بھی یہ سوال پوچھا گیا یہ فطرس والے واقعے کا، تو اس میں بھی انہوں نے وہاں سے جو جواب آیا وہ یہی جواب آیا کہ بہت سی روایات اس طرح سے ہوتی ہیں کہ جن کی یعنی جو فضائل کی روایت ہوتی ہیں خاص طور پر، تو اس میں زیادہ دقت نہیں کی جاتی ان روایات کی سند کی تحقیق میں، کیونکہ جو مذہب کے متعلق جس پہ مذہب کی بنیاد ہوتی ہے ان روایات جیسا معیار ان روایات کا نہیں ہوتا، تو بعض اوقات اس میں مجہول راوی بھی آ جاتے ہیں، لیکن مجہول راوی ہونے کی وجہ سے، یعنی یہ جواب کا میں ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اس میں، کہ مجہول راوی ہونے کی وجہ سے وہ روایت پایہ اعتبار سے ساقط نہیں ہوتی، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام نے یہ نہیں کہا ہے کیونکہ اس کا راوی مجہول ہے، بلکہ صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ راوی معتبر ہے یا نہیں ہے، یہ صرف یہ والی بات ہے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، قرائن کا سہارا لیتے ہیں۔ قرائن کہتے ہیں سرکمسٹانشل ایویڈنسز جنہیں کہا جاتا ہے نا، یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ روایت یعنی صحیح ہوگی یا یہ روایت مثلا غلط ہوگی، تو قرائن سے فیصلہ ہوتا ہے، اور ان قرینوں میں سے قرینہ یہ ہے کہ وہ روایت معتبر کتابوں کے اندر آئی ہو۔ پھر انہوں نے مثال دی جو فطرس کی جو روایت ہے، یہ ہمیں قرائن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، کیونکہ یہ معتبر کتابیں جیسے بصائر الدرجات ہے، کامل الزیارات ہے، امالی شیخ صدوق ہے، اس میں مختلف سندوں کے ساتھ آئی ہے اور مختلف کتابوں کے اندر آئی ہے، جس کے اندر اس فرشتے فطرس کا تذکرہ ہے کہ اس نے امام حسین سے اپنے اس سلسلے میں مدد طلب کی تھی، ان کی پناہ کے اندر وہ آ گیا تھا، اور یہ بات کتب دعاؤں کی کتابوں میں جیسے کہ مصباح المتحجد میں شیخ طوسی نے لکھی ہے، اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے۔ تو خود آقا سیستانی کا تائید یافتہ ادارہ وہ خود بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ راوی اگر مجہول بھی آ جائیں تو اس سے روایت جو ہے یہ نہیں ہوتا کہ یہ روایت جو ہے وہ پایہ اعتبار سے ساقط ہو گئی ہے، بلکہ قرینوں کو دیکھا جاتا ہے، قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی ساری کتب معتبرہ میں اتنے بڑے بڑے علماء اس واقعے کو کیسے لکھتے اگر یہ بات صحیح نہ ہوتی تو یہ خود ایک قرینہ اس میں پایا جاتا ہے، یعنی قرائن دیکھے جاتے ہیں۔ یہ بہت یعنی اہم بات ہے، جب بھی کوئی آپ کو کے سامنے بات پیش کرے کہ یہ تو تاریخ کے اندر یہ چیز آئی ہے، لیکن یہ کہ اس میں تو راوی جو ہے وہ ضعیف ہے مثلا، تو ہم یہ کہیں گے اس کو کہ اس میں قرائن دیکھے جاتے ہیں، فقط سند کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا۔ سند اگر ضعیف بھی ہے لیکن قرائن تائید کرتے ہیں اس کی، تو پھر ہم اس روایت کو صحیح مان لیتے ہیں۔ قرائن اچھا ایک چیز بس، یہ تھوڑا سا ایک ذرا علمی لحاظ سے ذرا خشک 2-4 منٹ کی چیز ہے، لیکن یہ آپ کو بہت کام آئے گی، اس کے بعد پھر ذرا آسان چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ دیکھیے ایک چیز اور بھی ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سلسلہ سند کی ایک چین ہوتی ہے، راوی کہتا ہے میں نے فلاں اس سے سنا، وہ فلاں کہتا ہے میں نے فلاں راوی سے سنا، وہ کہتا ہے میں نے اس سے سنا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے امام کے صحابی تک بات جاتی ہے، اور اس کے بعد صحابی امام کہتا ہے کہ میں نے مثلا فلاں امام سے سنا۔ یہ ایک چین ہے، پوری زنجیر کی کڑی کے ساتھ سارے جوڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ اچھا اگر روایت ضعیف ہوتی ہے، اس میں مثلا کچھ راوی مجہول ہیں، کچھ راوی ضعیف ہیں، تو یہ ایک چین ہے، لیکن اگر کثرت طرق ہو جائیں، یعنی اسی مضمون کی روایت الگ الگ راوی بیان کر رہے ہیں جو الگ الگ زمانوں میں الگ علاقوں کے اندر رہتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بات پہ سارے جمع ہو جائیں؟ تو یہ خود ہی کثرت طرق ہونا، یعنی روایت کا مضمون ایک ہی ہے لیکن الگ الگ راوی الگ الگ زمانے میں الگ الگ علاقوں کے اندر وہ مثلا روایت کر رہے ہیں، تو خود بخود دل کے اندر ایک یقین اور اطمینان سا پیدا ہونے لگتا ہے کہ اگر یہ روایت جو ہے غلط ہوتی تو اتنے الگ لوگ اس کو کیوں بیان کر رہے ہوتے۔ تو کثرت طرق ہونا، طرق کہتے ہیں اس پوری چین کو
یہ اگر راویوں کا جو سلسلہ، کیونکہ اگر ایک ہی، دیکھیے ایک چیز اور بھی، اگر ایک ہی سلسلہ سند ہو نا تو وہ اگر 100 کتابوں میں بھی اگر آ جائے تب بھی وہ روایت ضعیف ہی رہتی ہے. لیکن اگر کثرت طرق ہو جائیں، یعنی جو مضمون ہے وہ تو ایک ہو روایت کا، لیکن راوی الگ الگ ہوں اور الگ الگ چینز ہوں ان کی، تو پھر یہ تلافی کر دیتا ہے اس کے ضعیف ہونے کی اور اس کو ذرا معتبر کے درجے کے اندر لے جاتا ہے. یعنی اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ بات ہوگی، ورنہ اتنے الگ افراد اس کو بیان نہ کرتے. اچھا، اب ایک چیز اور اس میں بیان کر دی جائے، یعنی کثرت طرق کی وجہ سے ضعیف روایت قوی بھی بن جاتی. یہی فطرس کے روایت کے اندر بھی ہے، ابھی آگے چل کر آئے گا. یہاں تک کہ اس وقت موجودہ، ابھی کچھ ہی عرصے پہلے آیت اللہ آصف محسنی کا انتقال ہوا، افغانستان کے جو میں رہتے تھے. یہ روایات کے معاملے میں بہت زیادہ سخت منہج رکھتے تھے، بہت سخت، یعنی اتنا سخت تھا کہ پوری بہار کی 110 جلدوں کو انہوں نے ایک لحاظ سے صرف 2-3 جلدوں کے اندر، یہ چند جلدوں کے اندر کر دیا کہ یہی روایت بس میرے نزدیک معتبر ہے، باقی غیر معتبر ہے. ان کا بھی یہ نظریہ، یعنی میں اس لحاظ سے ایک مثال دے رہا ہوں کہ فطرس والی روایت جو ہے وہ خود، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ اپنی ایک کتاب کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے جو معجم احادیث معتبرہ کے نام سے اردو ترجمہ بھی ہو چکی ہے آیت اللہ آصف محسنی کی. انہوں نے کہا اگر کسی بھی روایت، ضعیف روایت کے 3 طرق ہوں کم سے کم، 3 یا 3 سے زیادہ، تو وہ روایت بھی یعنی معتبر کے حکم میں آ جاتی. یعنی خود وہ بھی کہتے ہیں کہ تو اس والی روایت کے اندر خود علامہ مجلسی نے تقریباً 9 طریقوں سے فطرس والی روایت کو لکھا ہے. اس میں بعض اوقات اس میں کثرت طرق بھی الگ ہیں، کتابیں بھی الگ ہیں. تو یہ ذرا تھوڑی سی ایک ٹیکنیکل سی ایک بحث ہے کہ اگر 3 سلسلے سند ہوں اس کے ضعیف روایتوں کے بھی، تو وہ بھی، اور مضمون ایک ہی ہو تو وہ روایت بھی معتبر کے درجے کے اندر پہنچ جاتی. اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی ضعیف حدیثیں کب قابل عمل قرار پاتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر بہت سے فقہا نے اس کے مطابق فتویٰ دیا اس ضعیف روایت کے مطابق، تو اس پر عمل بھی، یعنی ان کا اس پر عمل کرنا اور ان کا فتویٰ روایت کے ضعف کی تلافی کر دیتا ہے اور اسے قابل اعتماد بنا دیتا ہے. یعنی اگر روایت قانون کے اعتبار سے ضعیف بھی ہو لیکن پرانے علماء اس کے مطابق فتویٰ دیتے آئے ہوں تو یہ عمل بھی اس کے ضعیف ہونے کی تلافی کر دیتا ہے. یہ صرف اس وجہ سے آپ کو بتایا کہ جب ذرا دقیق بحثیں ہوتی ہیں اور سوشل میڈیا پہ آج کل بحثیں، تو آپ کو یہ نہیں ہو کہ لوگ سوچتے ہیں ضعیف ہونے کے معنی ہیں جھوٹی. یہ بالکل ایک غلط نظریہ ہے. اگر ہم دیکھیں تو توضیح المسائل کے اندر کتنے مستحبات ہیں، مکروہات ہیں، کتنے وہ ہیں جو کہ ضعیف روایتوں سے ہی ثابت ہیں. لیکن ضعیف ہونے کے معنی جھوٹا ہونا نہیں، جو کہ بہت سے لوگوں نے اس کو ایسا لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو روایت ضعیف ہے، ضعیف کے معنی اس پہ کراس لگایا جائے. نہیں، علماء نے اگر اس کے مطابق فتویٰ دیے تو وہ ضعف کی تلافی کر دے گا. کثرت طرق موجود ہے، ضعف کی تلافی کر دے گا. قرائن موجود ہیں، ضعف کی تلافی ہو جائے گی اور معتبر کے حکم میں چلی جائے گی. خیر، اب کیا ہے، فطرس کی جو روایت معتبر کتابوں میں ذکر ہوئی، یہ خود ایک بہت بڑا قرینہ ہے، ورنہ اتنے معتبر علماء کیسے اس کو ذکر کرتے. کیونکہ جتنی زیادہ معتبر کتابوں کے اندر روایت موجود ہوگی اتنا ہی اس کا ضعف کم ہوتا چلا جائے گا. یہ ایک نظریہ ہے علماء کا. مثلا بصائر الدرجات جو کتاب ہے، بصائر الدرجات، یہ فطرس کا واقعہ اس کے اندر موجود ہے. بصائر الدرجات اتنی پرانی کتاب ہے کہ یہ کتاب محمد ابن حسن صفار، جو کہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے، اللہم صلی علی محمد، ان کے جو صحابی تھے 11ویں امام کے حسن صفار، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یعنی اتنی پرانی کتاب، یعنی سمجھے 3 صدی ہجری کے جو اس کے مؤلف ہیں بصائر الدرجات. اور اس کتاب کا جو ہے وہ اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، بصائر الدرجات الکبریٰ. اور یہ آپ اس کو پڑھیں، فضائل معصومین کی بہترین کتاب ہے. علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ مرحوم اس سے اپنے شاگردوں کو اس کتاب کو پڑھنے کی بہت زیادہ وصیت فرماتے تھے کہ فضائل معصومین کے لیے کتاب بصائر الدرجات کو لازمی پڑھا کرو. تو بہرحال اس کتاب کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. اسی طریقے سے کامل الزیارات، اس کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا ہے. یہ تو آپ میں سے تقریباً ہر شخص کے گھر میں ہونی ہی چاہیے، ہر ذاکرہ کے پاس. اس کامل الزیارات ابن قولوہ کی کتاب ہے اور یہ بھی بہت پرانی کتاب ہے. اور اس کے اندر جو روایات ہیں، یعنی ایک آیت اللہ خوئی کا ایک زمانے میں نظریہ تھا کہ اس کی
اور تقریباً 100% روایات بالکل صحیح کے حکم میں ہیں، کوئی ضعیف وغیرہ نہیں ہے. پھر بعد میں بہرحال آقا خوئی نے اپنے نظریے کو چینج کیا تھا اور 95% احادیث اس کے اندر بالکل صحیح اور معتبر ہیں کامل الزیارات کی. تو یہ بہت اوتھینٹک کتاب ہے. اس کے اندر بھی فطرس کا واقعہ موجود ہے، اور اس پوسٹ کے ایک تعارف اس کتاب کا، اس پہ ہماری ایک پوسٹ بھی تھی جو مدرسے نے شائع کی تھی، جس میں علامہ مجلسی کا بھی ہے کہ کتاب کامل الزیارات شیعہ فقہا کے درمیان مشہور اور اصول معتبر میں سے جانی جاتی ہے. تو بہترین کتاب ہے، اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور آیت اللہ سیستانی کے بیٹے جو رضا سیستانی ہے جو خود مجتہد ہیں، وہ انہوں نے پوری ایک بحث اس کے اوپر کی ہے کہ کامل الزیارات کتاب کے اندر جو راوی ہیں ان کی اوتھینٹسٹی کے اوپر. تو بہرحال یہ تمام بحثیں جو ہیں علماء کی اس لحاظ سے موجود ہیں. پھر یہ فطرس والا جو واقعہ امالی شیخ صدوق کے اندر بھی ہے. امالی کہتے ہیں جو کتاب ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہے، استاد اپنے شاگردوں کو جو ہے کتاب زبانی یعنی لکھواتے تھے، اس کو امالی کہتے ہیں. تو شیخ صدوق کی امالی ہے، اس کے اندر موجود ہے. دلائل الامامہ محمد ابن جریر طبری، بہت آپ نے ظاہر ہے جب یہ تاریخ طبری آپ نے سنا ہوگا تو تاریخ طبری نام کے جو ہے محمد ابن جریر طبری کے نام سے دو اشخاص ہیں. ایک تو سنی عالم تھے محمد ابن جریر طبری، اور اتفاق سے ایک شیعہ عالم محمد ابن جریر طبری الگ ہے. جو تاریخ طبری ہے وہ سنی محمد ابن جریر طبری کی لکھی ہوئی ہے، اور دلائل الامامہ جو ہے یہ ہمارے شیعہ عالم محمد ابن، اتفاق سے دونوں کے نام بھی بالکل ایک جیسے ہیں اور والد کے نام بھی. تو بہرحال اس لحاظ سے تو دلائل الامامہ کے اندر یہ بھی ایک اوتھینٹک کتاب سمجھی جاتی ہے. اس کے اندر بھی فطرس کا واقعہ موجود ہے. اسی طریقے سے مستطرفات السرائر جسے جو ابن ادریس حلی کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. رجال کشی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اختیار فی معرفت الرجال کے نام سے جو ہے. تو اور اسی طرح سے یہ اتنا واقعہ مشہور ہے کہ عبد القادر جیلانی جو کہ غوث پاک کے نام سے مشہور ہے، ان کی کتاب جو غنیت الطالبین ہے اس تک کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. یعنی یہ سنی شیعہ کے اندر یعنی بڑا، یعنی میں اس لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ خود قرائن کے اندر سے قرینہ ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ بالکل یعنی قابل اعتبار ہے. اور اتنے سنی شیعہ تمام علماء نے، شیعہ علماء کی تو کتنی بڑی کثیر تعداد میں انہوں نے اس کو اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. اچھا اب ایک چیز اور بھی ہے، دیکھیے اگر روایت سمجھ میں نہیں آئے نا تو ایک اصول بنا لیں کہ کبھی بھی آپ اس کے اوپر وہ کراس لگانے والی حرکت نہ کریں. یعنی توقف کرنا چاہیے روایات کے اندر یہ کہ جو بات آپ کی فضائل معصومین کے سلسلے کے آئمہ کے جو معجزات ہیں، فضائل ہیں، یہ انسانوں کی عقل میں نہیں آتے کیونکہ ہماری عقل بہت محدود ہے. تو محدود عقل کی وجہ سے انکار نہ کریں بلکہ توقف کر لیں، آئمہ کے سپرد کر دیں کہ مولا یہ ہمیں نا یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہماری عقلیں ناقص ہیں، لیکن ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن ہم توقف کریں گے یہاں پر. تو یہ والی چیز جو ہے نا بہت اہم اہمیت کی حامل ہے کہ آپ روایات کا انکار نہ کیا کریں اگر چاہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو ایک ابھی پہلی چیز کیا ہوئی کہ اس کے راوی ضعیف ہیں، وہ ہم نے بتا دیا آپ کو کہ اگر راوی ضعیف بھی ہوں تو کثرت طرق موجود ہے، قرائن موجود ہیں، اور مجہول اگر راوی بھی اس کے اندر آئے ہیں تو مجہول راوی ہونے سے تو وہ تو فضائل کی روایت میں اپنے آپ کو چھپانا ہی ان کو ضروری تھا. ان کے حالات آ ہی نہیں پائیں گے ورنہ وہ قتل کر دیے جاتے. زمانے ادوار تقیہ بہت سخت ہوا کرتے تھے، تو اس بات کا بھی جواب آ گیا. اور ویسے بھی 3 یا 3 سے زیادہ اگر ان کی چین ہو تو آپ نے بھی سن لیا کہ وہ ضعیف روایت پھر نہیں رہتی، پھر وہ صحیح کے حکم میں ایک لحاظ سے چلی جاتی ہے اور اس پر اعتبار آ جاتا ہے اور قرائن موجود ہے ہمارے پاس. دوسرا اعتراض اس کے اوپر ہے کہ روایات قرآن کے خلاف ہے. قرآن اچھا آیت کون سی پیش کی جاتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یعنی اے ایمان والو اپنے نفس اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر ملائکہ معین ہوں گے جو سخت مزاج اور تند و تیز ہیں اور خدا کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں دیکھیے ملائکہ کے متعلق تو یہ بات آئی ہے کہ خدا کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں وہ. تو لہٰذا یہ روایات فطرس جو ہیں یہ قرآن کے خلاف ہیں، لہٰذا ان کو دیوار پہ معاذاللہ دے مارا جائے. تو بہرحال اب یہ قرآن کی آیات پیش کی جاتی ہیں. دیکھیے جو علماء نے پہلی بات تو یہ کہی کہ یہ والی جو آیات ہیں یہ فقط اور فقط جہنم کے فرشتوں سے متعلق ہیں. جہنم کے فرشتے
جہنم کے فرشتے جو غلاظن شدادن یعنی بہت تند و تیز ہیں، اور انسان کو واقعتاً سوچنا چاہیے کہ اور کی رتی برابر بھی وہاں کسی پر رحم نہیں کریں گے. مثلا ظاہر ہے انسان چیخے گا، چلائے گا جہنم میں جانے کے بعد، تو ایسا نہیں ہو کہ ان کے دل پسیج جائیں اور وہ اللہ کے حکم کی جو سزا دینے کا مقرر کیا ہے اس سے سرتابی کریں، یا ان کے لیے کوئی تو نہیں، سخت تند و تیز ہیں. تو علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں خاص جہنم کے فرشتوں سے متعلق ہیں، یہ ہر فرشتے سے متعلق نہیں. پہلی بات تو یہ، ابھی آگے چل کر اس پہ بھی ذکر ہے. تو آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی جن کی صاحب تفسیر المیزان ہے، وہ بہرحال یہ فرماتے تھے، انہوں نے بہت زیادہ تو تبصرہ نہیں کیا فطرس کی روایت پہ، لیکن ان کا ایک جملہ لوگ اس میں کوٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ فطرس کی جو روایت ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے. تو یہاں پر البتہ ہم علماء کہتے ہیں کہ صحاب ہوا ہے، ان کی ظاہر تفسیر قرآن کے لحاظ سے ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن بہرحال یہاں پر یہ ہے کہ اصلاً یہ نافرمانی تھی نہیں، یہ صرف سستی تھی، اور سستی کو ہم نے اس سے پہلے بیان کیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی شمار نہیں ہوتی. اچھا، اب ایک چیز ہے، کیا فرشتے گناہ کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں، فرشتے گناہ تو نہیں کر سکتے. اور اچھا ایک چیز ہوتی ہے، دیکھیے گناہ عرفی، یہ جو ہم مثلا گانے سن رہے ہیں خدا نخواستہ اور جھوٹ بول رہے ہیں اور غیبتیں کر رہے ہیں، گناہ عرفی کہلاتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں گناہ منزلتی، حسنات الابرار سیئات المقربین. ایک جملہ مشہور ہے کہ نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے نزدیک گناہ ہوتی ہیں. مثلا بل گیٹس ہے، دنیا کا چلے امیر ترین آدمی ہے مثلا، اور وہ کسی کو امداد کرے 1 روپیہ مثلا، تو دیکھا جائے تو آپ اس نے بہرحال امداد کی، کچھ پیسہ تو دیا، لیکن لوگ مذمت کریں گے، بھائی تم کھرب پتی آدمی ہو، تم 1 روپیہ دے رہے ہو. نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے نزدیک گناہ ہے، یعنی تمہارا مقام تو بلند تھا، تم اتنی چھوٹی سی نیکی کے اوپر اٹک کے رہ گئے. ایک لحاظ سے گناہ منزلتی کہلاتا ہے. یا اور مثال میں دوں، یہ گناہ نہیں ہوتے، لیکن مثلا جیسے اگر آپ دیکھتی ہیں کہ ٹی وی پر اناؤنسر خبریں پڑھ رہی ہے اور بیچ میں اس کو مثلا کھانسی آ جائے تو وہ کہتی ہے اوہ معاف کیجئے گا، یا مثلا چھینک آ جائے گفتگو میں، آپ کہتی ہیں او سوری. بھائی آپ سوری کیوں کر رہی ہیں؟ چھینکنا نہ کوئی گناہ ہے، نہ کھانسنا کوئی گناہ ہے. نہیں، وہ آپ جس ایٹماسفیئر میں ہیں وہاں آپ کو برا محسوس ہوا ہے کہ لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے، اس میں کھانس اور چھینک رہا ہو انسان. یا مثلا آئمہ کی آپ دعاؤں کے اندر دیکھتی ہیں کہ پیغمبر اور دیگر آئمہ جو ہیں وہ مثلا استغفار کرتے ہیں، تو جب وہ کوئی گناہ ہی نہیں کرتے تو استغفار کس چیز کی کرتے ہیں؟ اس کو کہا جاتا ہے یعنی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جس اعتبار سے ان کو عبادت کرنی چاہیے تھی وہ اپنی عبادتوں کو ناقص سمجھتے ہیں، اس بنا پہ استغفار کرتے ہیں کہ پروردگار تیری عظمت اس قدر زیادہ ہے، میں کہاں تیری عبادت کا حق ادا کر پایا ہوں. تو یہ امام خمینی بھی کہتے تھے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے استغفار نہیں ہوتا تھا، یہ استغفار حقیقی ہوتا تھا ان کا. تو یہ کہلاتے ہیں گناہ منزلتی کہ تمہارا لیول اس قدر زیادہ تھا کہ تمہیں بہرحال اس کو گناہ منزلتی ہی کو کہا جاتا ہے کہ یہ ترک اولا ہے. اسی طریقے سے جیسے مثال دی جاتی ہے عام طور پر استخارے کی. استخارہ ایک امر ارشادی ہوتا ہے. بھائی اگر آپ نے مثلا استخارہ کیا اور استخارہ منع آ گیا اور شادی وہاں پہ کر لی اور بعد میں طلاق ولاق ہو جائے تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرنا، دنیاوی نقصان ہوگا، آخرت میں کوئی نقصان نہیں. لیکن بس تمہارا اپنا مثلا کوئی سفر درپیش تھا، آپ نے استخارہ کیا، منع آ گیا، آپ نے مخالفت کی، سفر میں کوئی مثلا لاس ہو گیا، آپ کو چیز چوری ہو گئی یا کوئی بھی اس طرح سے ہوا، تو بہرحال دنیاوی لحاظ سے تو یہ امر ارشادی کہلاتا ہے. استخارہ بھی، استخارے پر عمل کرنا واجب نہیں ہوتا. یا 2-2.5 گھنٹے کی کلاس ہماری استخارے کے تمام مسائل کے اوپر ہو چکی ہے. تو استخارہ اس لحاظ سے ایک امر ارشادی کہلاتا ہے. تو گناہ منزلتی بھی یعنی آپ کو بیچ میں اس لحاظ سے آیا کہ بہت سے اللہ نے مثلا چیزوں کا حکم دیا ہے، لیکن وہ ارشادی طور پر حکم دیا کہ بھئی اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کا اپنا ہی لاس ہوگا، اس کے اندر گناہ کوئی نہیں. دیکھا جائے تو ہم نے اللہ سے مشورہ کیا اور مشورے کی مخالفت کر رہے ہیں استخارے میں، لیکن تب بھی گناہ کوئی نہیں ملتا ہے. ہاں البتہ بس جو دنیاوی نقصان ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا آپ کو. تو اسی کو ترک اولا کہا جاتا ہے. ترک اولا ایک بہتر چیز تھی، اس نے نہیں کیا فرشتے نے. اچھا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب قرآن میں خود انبیاء کے ترک اولا موجود ہیں، حضرت آدم سے ترک اولا ہوا، حضرت یونس سے ترک اولا ہوا اور مچھلی کے پیٹ میں گئے، تو ہم یہ سب لوگ اس کے قائل ہیں کہ حضرت آدم سے بھی ترک اولا ہوا تھا.
اور حضرت یونس سے بھی ترک اولا ہوا تھا، تو فرشتے کوئی انبیاء سے افضل چیز تو نہیں؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یعنی انبیاء سے تو ترک اولا ممکن ہو، لیکن ہم کہیں گے نہیں فرشتوں سے ترک اولا نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہوتا۔ تو بہرحال فرشتوں سے بھی ترک اولا ہوتا ہے، جیسے کہ فطرس کے سلسلے میں ترک اولا ہوا۔ اچھا، کیا فرشتوں کے پاس عقل ہوتی ہے؟ عام طور پر ایک چیز ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں فرشتے جو ہیں وہ ایک روبوٹ ٹائپ کی چیز ہے، بس جو فیڈ ہو گیا بس وہ فیڈ ہو گیا، اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں۔ فرشتوں کے پاس بھی عقل ہوتی ہے، اور اس کی جو علل الشرائع کے اندر شیخ صدوق نے ایک روایت لکھی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس میں امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل رکب فی الملائکۃ عقلا بلا شہوۃ، یعنی اللہ عز وجل نے ملائکہ کے اندر عقل رکھی ہے بلا شہوت، اور جانوروں میں شہوت رکھی ہے بغیر عقل کی، اور بنی آدم کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ بس اگر انسانوں میں سے اگر کوئی اپنی عقل کو شہوت پر غالب کر لے تو وہ ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے، اور اگر اپنی شہوت کو عقل کے اوپر غالب کر دے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، یعنی خود امام نے کہا۔ تو یہاں پہ پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ نے ملائکہ کے اندر عقل رکھی ہے بلا شہوہ، یعنی وہ روبوٹ کی طرح سے نہیں ہے، وہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں۔ ابھی میں آگے چل کر اس کی مثالیں بھی دیتا ہوں۔ کتنا آپ قرآن کے اندر پڑھتی ہیں کہ جب حضرت آدم کو سجدے کا سے حکم ہوا تھا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے وہاں پر ایک اعتراض یا سوال کیا تھا کہ پروردگارہ، جب اللہ نے کہا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ تو یہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، یہ سوال کیا تھا۔ دیکھیے، سوال کرنا تو عقل کی ایک نشانی ہے، اعتراض اس کو نہیں کہا جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہاں پر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا تھا کہ زمین پر جا کے انسان فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے 70 آدموں کا سلسلہ زمین پر گزر چکا تھا۔ کچھ روایات آئی ہیں ضعیف قسم کی، بہت سی روایات میں یہ آیا ہے کہ ایک نسناس نام کی ایک قوم تھی زمین کے اوپر حضرت آدم سے پہلے، انہوں نے کوئی فتنہ و فساد کیا تھا، تو وہ انسانوں سے ملتی جلتی ایک قوم تھی، تو فرشتوں نے اس پر قیاس کیا۔ یا آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے کہا کہ اصل میں آدم کی خلقت فرشتوں کے سامنے ہوئی تھی، تو وہ دیکھ رہے تھے کہ آدم کے اندر قوت شہویہ، قوت غضبیہ یہ سب رکھی گئی ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جو کہ لڑائی خون خاری کے اندر جس کا نتیجہ نکل سکتا ہے، مثلا کوئی عمارت بن رہی ہو اور اس کے اندر ایکسپلوسیوز وغیرہ، بارود وغیرہ اس کی دیواروں میں سیمنٹ کے ساتھ ڈالا جائے، تو کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے ارے بھائی اس میں آگ بھی لگ سکتی ہے۔ تو فرشتوں کے سامنے آدم کی جو ہے خلقت ہوئی تھی، جس کے اندر اس طرح کے جذبات رکھے گئے تھے، جو کہ بنی آدم میں ان کے بعد آئے، وہ تو خیر نبی خدا تھے، لیکن لوگوں میں وہ چیزیں آئیں۔ تو یہ فرشتوں کے سامنے یہ چیز تھی کہ ان کی خلقت اس طرح کی ہوئی ہے، تو اس کا تو نتیجہ ہی نکلے گا۔ تو بہرحال اس میں علماء میں ایک اختلاف ہے، لیکن بہرحال یہ کہ فرشتوں نے سوال کیا تھا، تو یہ سوال ان کی قوت اینالیسس کے اوپر تھا، انہوں نے جو پچھلی چیز دیکھی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد پھر جب فرشتوں نے یہ سب کیا تھا، یہ والا اعتراض یا ہم ان سے کہیں گے سوال اللہ سے، تو بہرحال اس پہ پھر فرشتوں کا وہ رتبہ کم کر دیا گیا تھا، یعنی بہرحال ایک بڑے مقام اور مرتبے کے حامل اگر وہ فرشتے تھے، تو بہرحال یعنی ان کی سوال بھی کیوں کیا، لیکن بہرحال یہ ان کی عقل کی نشاندہی تھی کہ ان کے اندر قوت عقلیہ پائی جاتی ہے۔ لیکن بعض روایت میں ہے کہ ان کا رتبہ کم کر دیا گیا، اس کے بعد انہوں نے استغفار کرتے ہوئے عرش الہی کا طواف کرنا شروع کر دیا تھا استغفار کے طور پر فرشتوں نے، کہ انہوں نے یہ والا سوال بھی کیوں کیا۔ خیر، اچھا، قرآن میں فرشتوں میں جو آپس میں یہ سب بحث چل رہی تھی ملائے اعلیٰ میں، یہ جھگڑا یا اختلاف یا مثلا جو بحث جسے کہا جائے، اس کا قرآن میں اس کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ ما کان لی من علم بالملائے الاعلیٰ اذ یختصمون، مجھے کیا علم ہوتا کہ عالم بالا میں کیا بحث ہو رہی تھی، یعنی عالم بالا میں اس وقت بحث چل رہی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بحث فرشتوں میں اور اللہ کے درمیان نہیں تھی،
بلکہ فرشتوں میں آپس میں بحث چل رہی تھی. بھائی اس بحث جب ہی ہوتی ہے نا جب دو آدمی آپس میں آرگیو کرتے ہیں ایک دوسرے سے, ایک اینٹی ہوتا ہے ایک حمایت میں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں میں عقل پائی جاتی تھی جب ہی تو وہ آرگیو کر رہے تھے آپس میں, یعنی وہ روبوٹ کی طرح سے نہیں تھے. روبوٹ کہاں دو روبوٹ ہیں وہ ایک دوسرے سے کہاں بحث کرتے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے اندر عقل موجود ہے اور وہ چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں اور آپس میں آرگیو بھی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سی روایات ہمارے پاس ایسی ہیں, جیسے سید محمد علی طباطبائی حسنی, ان کی ایک کتاب ہے 250 علامتیں جو ظہور امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے پوری ہوں گی. اس کے اندر یہ انہوں نے ایک روایت لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرما لیں گے تو اس زمانے میں یعنی مومن کی اتنی اہمیت ہو جائے گی کہ 1,00,000 فرشتوں کے اوپر ایک مومن کو امام زمانہ قاضی کے طور پر مقرر کریں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ قاضی تو جب ہی ہوگا نا جب آپس میں کوئی اختلاف یا جھگڑا تو نہیں اس لحاظ سے کہا جائے گا, یعنی کوئی آپس میں کوئی نزاع واقع ہو جائے, کوئی اختلاف واقع ہو جائے, تو اس وقت پھر کیا ہوگا, مومن فرشتوں کا فیصلہ کرے گا. 1,00,000 فرشتوں کے اوپر ایک مومن کو قاضی مقرر کیا جائے گا. تو دیکھیے یہاں پہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ فرشتے عقل رکھتے ہیں جب بھی ان کا آپس میں نزاع یا بحث بھی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت ہے جسے اختصاص میں شیخ مفید نے لکھا ہے, بہار میں بھی ہے, کہ ایک روز عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوا, اور ان سے پوچھا کہ آپ کے جو خاوند ہیں یعنی مولا علی وہ کہاں ہیں. انہوں نے فرمایا جبریل کے ہمراہ آسمانوں کی جناب عروج کر کے گئے ہیں. تو میں نے عرض کیا کس مقصد کے لیے؟ فرمایا ملائکۃ اللہ کے درمیان جھگڑا واقع ہوا ہے, نزاع واقع ہوا ہے, اور انہوں نے اللہ سے التجا کی کہ انسانوں میں سے ایک فرد ان کے درمیان فیصلہ اور قضاوت کرے. چنانچہ خدا نے فرشتوں کو وحی بھیجی اور ان کو قاضی کے انتخاب کا اختیار دیا, اور فرشتوں نے علی ابن ابی طالب کا انتخاب کیا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرشتے عقل رکھتے ہیں, ان کے درمیان اختلاف رائے بھی ہوتا ہے. جب بھی قاضی مقرر کیا جائے گا, آپ نے پچھلی روایت میں سنا, اور اس روایت کے اندر بھی یہ ہے جو شیخ مفید نے لکھی ہے کہ فرشتوں کے اس نزاع اور جھگڑ, اس روایت کو بھی میں نے دیکھا کراس لگا ہوا فیس بک کے اوپر اور مختلف جگہوں کے اوپر. تو ان چیزوں کو افراد سمجھتے نہیں ہیں اور وہ سوچتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے, خلاف قرآن ہے, فرشتے کہاں آپس میں کوئی جھگڑا کر سکتے ہیں. ان کا اپنا جھگڑا اور اختلاف خود اذ یختصمون ابھی پچھلی آیت کے اندر کہ وہ بحث سے مراد ان کی ہوتی ہے کہ وہ اختلاف رائے کرتے ہیں. ہمارے جھگڑے سے مراد وہ دست و غربہ ہونا اور ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا سمجھا جاتا ہے فقط, شاید اس وجہ سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. تو بہرحال یہ اچھا ایک چیز اور بھی دماغ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کی جو عصمت ہے یہ اجباری نہیں ہوتی. اجباری یعنی جسے قہری یا تسخیری کہا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیے اجباری عصمت پر مدح نہیں ہو سکتی. مثلا میں کہوں کہ یہ ماشاءاللہ جو دیوار ہے آپ کے سامنے یہ بہت متقی پرہیزگار ہے, کبھی کوئی گناہ نہیں کرتی, تو آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی, یہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتی, اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے, تو اس کی تعریف بھی نہیں ہو سکتی کہ متقی دیوار ہے. اسی طریقے سے مثلا اگر کوئی شخص نابینا ہے اور اس کی تعریف کریں کہ یہ تو کبھی مثلا کسی پہ بری نگاہ نہیں ڈال سکتا, تو لوگ کہیں گے بھائی یہ تو نابینا ہے, اس کی تعریف تو ممکن ہی, یہ بہرا ہے تو کبھی اس نے آج تک غیبت نہیں سنی. یا مثلا تو کوئی شخص گونگا ہو, آپ کہیں بھائی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تو اجباری عصمت پر مدح نہیں ہو سکتی, یعنی تعریف نہیں ہو سکتی اس کی. یہ اس وقت ہے کہ جب اس کے اندر واقعتاً یعنی اس کام کو کرنے کی صلاحیت ہو, پھر وہ نہ کرے, پھر تعریف کے قابل ہے. جیسے ہم دیوار کی کو متقی نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے نا. تو فرشتوں کے اندر بھی عصمت اجباری نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ فرشتے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کی تعریف پروردگار نے کی ہے کہ دیکھیے ایسے فرشتے ہوں گے جو ہم نے مقرر کیے جو سخت مزاج اور تند و تیز ہیں, خدا کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے, جو حکم دیا جائے اس پر عمل کرتے ہیں. کبھی آپ کہتی ہیں کہ یہ مثلا دیوار یا یہ مائع کی کبھی حکم خدا کی مخالفت نہیں کرتا, اتنی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عصمت جبری نہیں ہے,
یعنی فرشتوں کی جو عصمت ہے وہ اختیاری ہے. وہ یہ ضرور ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ وہ انالائز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ مثلاً آپس میں اختلاف رائے نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر ان میں یہ صلاحیت ہی بالکل نہیں ہوتی تو پھر کیا ہے، پھر اس کی عصمت اجباری کے اوپر مدح کرنی جو ہے وہ نہیں بنتا تھا. پھر یہ کہ کیا فطرس، اگر یہ بات ہے تو کیا فطرس کو سزا ملی تھی؟ وہ بھائی اگر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا تو اس کے وہ پر وغیرہ کیوں ٹوٹ گئے تھے اس کے؟ دیکھیے تو اس میں ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ابتا اور تلقہ کے جو الفاظ اس کے اندر آئے ہیں اس کے معنی یہی ہیں کہ اس نے سستی دکھائی تھی. جیسے کہ ہم نے پچھلی اس کے اندر ان کے فتوے کے اندر بھی جو حدیث لکھی ہوئی ہے فَبَعَثَ فِي أَمْرٍ فَأَبْتَى فِيهِ، یعنی اس نے سستی دکھائی فَكَسَرَ جَنَاحَهُ، اور اس کے پر ٹوٹ گئے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو دوسری روایت دکھائی اس میں فتلقہ کا لفظ تھا، اس کے اندر بھی یہ تھا کہ اس نے سستی دکھائی تھی. تو علماء کہتے ہیں پروں کا ٹوٹ جانا ترک اولا کا فطری اور طبعی اثر تھا. یعنی اگر آپ کوئی کسی کام میں سستی دکھائیں گے تو پھر وہ چیز آپ سے، مثلاً اگر کوئی شخص ٹائم پر ایئرپورٹ نہ پہنچے تو فلائٹ مس ہو جائے گی. سستی دکھائی، فلائٹ مس ہو گئی. سستی دکھائی، مثلاً کوئی یہاں پر 5 بجے کے بعد اگر آئے، سستی دکھائی، اس نے پہنچ تو گیا وہ، لیکن مثلاً درس مس ہو گیا اس کا، تو اس کا فطری اثر یہ کہ اس چیز سے محرومی ہو جاتی ہے. اچھا ایک بات اور بتا دی جائے، علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ فرشتوں کے جو پروں کا تذکرہ آیا ہے، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ پروں سے مراد یہ والے پر نہیں ہوتے جو جانوروں کے پر وغیرہ آپ سمجھتی ہیں، بلکہ اس سے مراد ان کی قوت اور طاقت پرواز ہے. یعنی اس سے مراد وہ پر نہیں ہیں جو ہم جانوروں وغیرہ کے پر دماغ میں لے کر آتے ہیں. تو بہرحال جو ان کی قوت اور طاقت تھی جس سے جو ہے وہ فرشتے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، سمجھے وہ اس کی متاثر ہو گئی تھی. تو وہ خود بخود اس کی سستی کی وجہ سے کا فطری اثر تھا کہ اس کے پر جھڑ گئے تھے. اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ اس کو سزا ملی، کیونکہ سزا آپ نے سنی لیا، اس نے سستی دکھائی تھی اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. تو پروں کا ٹوٹ جانا وہ ایک فطری اثر تھا. جیسے ہم نے کہا کہ ہم دیر سے پہنچے تو فلائٹ مس ہو گئی، دیر سے پہنچے تو ٹرین نکل گئی، دیر سے پہنچے تو درس مس ہو گیا. تو اس طرح کا ایک فطری اثر ہے جس کا نقصان اس کو اٹھانا پڑا. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ شیخ جوادی عاملی ماشاءاللہ سے حیات علماء میں سے ہیں، مفسر قرآن ہیں، اور ان کی جو تفسیر قرآن 40 سال سے تفسیر قرآن بیان کر رہے ہیں، اور اب تک 75 والیوم ان کی تفسیر قرآن کے آ چکے ہیں. اب تک ویسے 27ویں پارے پہ ہیں، اور شاید یہ عالم اسلام کی سب سے مفصل تفسیر ہو جو کہ لکھی جا رہی ہے. 91 ایئرز کی ایج ہو گئی ہے آیت اللہ جوادی عاملی کی، لیکن ماشاءاللہ سے ابھی تک تفسیر قرآن کے دروس بیان کر رہے ہیں. امید ہے کہ یہ 100 جلدوں سے اوپر نکل جائے گی یہ کتاب. تو تفسیر تسنیم، اس میں انہوں نے آیت اللہ جوادی عاملی نے جو ان کی کتاب ہے سوال و جواب سے متعلق، اس کے اندر بھی اس بات کو لکھا ہے. اتنے بڑے مفسر قرآن، انہوں نے کہا فطرس کا واقعہ خلاف قرآن نہیں ہے، کیونکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا اور صرف ایک سستی کا نتیجہ تھا. تو لہٰذا انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ فطرس کا واقعہ قرآن کے خلاف ہے. اور یہ زیادہ تر علماء نے اس بات کو لکھا کہ جو جہنم کی آیت پیش کی جاتی ہے جہنم کے فرشتوں کی، کہ وہ بہت شدید ہیں اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، کہا کہ اس سے یہ تو ضرور ہے کہ بہرحال اس ملائکہ میں عصمت ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ آیات فقط اور فقط جہنم کے فرشتوں سے متعلق ہے کہ جو ذرا سی بھی سرتابی نہیں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ان کا دل پسیج جائے اور وہ کسی کو سزا دینے میں کوئی کمی کرے. تو یہاں پر ان آیات سے مخصوص فرشتے مراد ہیں، کیونکہ فرشتوں کی اقسام میں کچھ زمینی فرشتے ہیں، کچھ آسمانی فرشتے ہیں، اور ان کے لیولز میں بھی بہت زیادہ فرق ہے. کچھ ترک اولا کرتے ہیں، کچھ ترک اولا بھی ان سے نہیں ہوتا ہے، بہت مقرب اللہ کے فرشتے ہیں. تو کچھ لیکن فرشتوں سے اس طرح کی ترک اولا جو ہے وہ ممکن ہے. اسی طریقے سے آیت اللہ حافظ شیخ بشیر نجفی، ان سے بھی فطرس کے واقعے کے متعلق سوال جواب ہوئے ہیں، جو ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جو عربک سائٹ ہے اس کے اوپر بھی سوال جواب ہوئے ہیں. تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ فطرس سے ترک اولا ہوا تھا،
اور یہ جو چیز ہے کہ اولا ایک بہتر چیز کا ترک کرنا، اسے علماء کی زبان میں ترک اولا کہا جاتا ہے، اور یہ معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے یہ واقعہ، اور یہ فرشتوں کی عصمت کے خلاف نہیں ہے، یعنی فرشتوں کی عصمت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ اس نے نافرمانی نہیں کی تھی۔ اسی طریقے سے آیت اللہ جعفر سبحانی، یعنی سمجھیں اس لحاظ سے، میں آپ کو سمجھانے کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ عقائد جس طرح فقہ کے اندر مجتہدین اور بہت بڑے لیول کے علماء ہوتے ہیں، عقائد کے اندر بہت بڑا جو ہے وہ مقام ہے آیت اللہ جعفر سبحانی کا، اور تو آیت اللہ جعفر سبحانی نے بھی اسی طرف اس کا اظہار کیا ہے کہ یہ فطرس سے یا جو ہے وہ ترک اولا ہوا تھا، اور بہرحال اللہ کی نافرمانی اس نے نہیں کی تھی۔ اسی طریقے سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونہ اور کتنی آپ کو پتہ ہے کہ، تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اس سے فرشتے سے فطرس سے ترک اولا ہوا تھا اور یہ گناہ نہیں ہوا تھا۔ اچھا، اسی طریقے سے آیت اللہ شہید مرتضی مطہری، انہوں نے بھی بہت سی جگہوں کے اوپر اس بات کو لکھا ہے کہ یہ رمزی جو ہے ایک اس کا انکار نہیں کیا ہے، بلکہ فطرس کے واقعے کو انہوں نے ایک لحاظ سے ایکسیپٹ کیا ہے، اور کہا کہ جس طرح فطرس نے جا کر پناہ لی تھی امام سے، اپنے آپ کو مس کیا تھا، تو آج بھی اگر کوئی شخص اور یا قومیں امام حسین علیہ السلام سے اپنے آپ کو ارتباط کر لیں تو وہ بھی اسی طرح سے نجات پا سکتی ہیں جس طرح فطرس نے نجات پائی تھی، یہ آیت اللہ شہید مرتضی مطہری نے کہا۔ اچھا، اسی طریقے سے مصباح المتحجد جو ہے، مصباح المتحجد اور جو ہماری دعاؤں کی کتاب ہے شیخ توسی کی، اور ابن طاؤس نے جو اقبال الاعمال جو کتاب لکھی ہے، اس کے اندر جو 3 شعبان میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی جو دعائیں ہیں، ولادت کے روز کی، اس میں اگر بالکل آخر میں آپ جائیں تو اس کے اندر یہ بات آئی ہے کہ پروردگار ہماری ان تمام دعاؤں کو اور ہماری حاجات کو قبول کر لے جس طریقے سے تو نے مثلا رسول اللہ کو امام حسین کا ہدیہ عطا فرمایا ہے، اور وَآذَا فُطْرُسُ بِمَهْدِهِ فَنَحْنُ عَائِذُونَ بِقَبْرِهِ، جس طریقے سے فطرس نے امام سے کے گہوارے سے آ کر پناہ لی تھی، امام کے گہوارے میں، اسی طریقے سے جب ہم آپ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں بھی ان کی قبر سے ہم اسی طریقے سے پناہ حاصل کرتے ہیں، یعنی جو جس طرح فطرس نے ان کے گہوارے سے پناہ طلبی کی تھی، پناہ حاصل کی تھی، اسی طریقے سے ہم امام کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں ہم پناہ جو ہے ان سے طلب کرتے ہیں۔ تو بہرحال، اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ شیخ وحید خراسانی ہیں، انہوں نے بھی یہی والی جو دعا ہے وَآذَا فُطْرُسُ بِمَهْدِهِ فَنَحْنُ عَائِذُونَ بِقَبْرِهِ، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے کہ جو دعا کے اندر یہ چیز آئی ہے، تو اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ فطرس نے کیا کچھ پایا تھا امام کے گہوارے میں پناہ حاصل کر کے، اور جو ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ کیا کچھ نہ پائیں گے۔ اب جو بھی زیارت کے لیے وہاں پر جاتا ہے، جب فطرس ان کے صرف ان کے گہوارے سے پناہ حاصل کر کے اتنا کچھ پا لیتا ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراد کیا پائیں گے جو کہ امام کی قبر کی زیارت سے پھر پناہ طلبی کرتے ہیں ان کی قبر کے ذریعے۔ یا آیت اللہ شیخ وحید خراسانی نے جملہ استعمال کیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو واقعہ فطرس ہے، کیا یہ مجالس اعضاء میں پڑھا جا سکتا ہے؟ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے بھی سوال پوچھا گیا، تو انہوں نے یہی کہا کہ کیونکہ کتب معروف کے اندر یہ والی داستان آئی ہے فطرس کی، تو بہرحال ان کتابوں کے حوالے سے یہ مجالس اعضاء کے اندر پڑھا جا سکتا ہے فطرس کا واقعہ۔ تو وہ افراد جو کہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اس ان واقعات کو نہیں پڑھنا چاہیے، آپ لوگ ضعیف چیزیں کیوں پڑھ رہے ہیں اور فلاں، تو خود مراجع اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ اس کو پڑھا جانا چاہیے، کتاب کا حوالہ دے دیں اور اس کے بعد آپ آرام سے فطرس کا واقعہ پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو فطرس کا واقعہ ہے، اس سے ملنے والے پیغامات کون کون سے؟ دیکھیے، پہلا پیغام تو وہی ہے کہ انسان اپنی چیزوں کے اندر اللہ کے احکامات کی بجاوری میں سستی سے کام نہ لے، یعنی یہ نہ ہو کہ جناب وقت تو ابھی بہت پڑا ہے، قضا ہونے میں نماز کو دیر سے پڑھ رہے ہیں، اور جناب علی انتظار کرتے رہتے ہیں لوگ، اور بعض اوقات جو آفیسز جانے والے ہیں، یہاں تک میرے علم میں آیا بہت سے افراد سے متعلق کہ آفس میں اپنی نماز نہیں پڑھتے ہیں بلکہ پوری 5 وقت کی نمازیں گھر آ کر پڑھتے ہیں قضا کرنے کے بعد۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنے حج کو ٹالتے رہتے ہیں،
کہ حج پہ چلے جائیں گے اور بہرحال نہیں جا پاتے ہیں وہ لوگ حج پہ، تو دیر تاخیر ہوتی رہتی اور بعض اوقات بغیر اس کے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو نمازوں میں تاخیر ہو، حج میں تاخیر ہو، خمس دینے میں تاخیر سے تاخیر کام لیتے رہتے ہیں، یہ دقت کے ساتھ اپنا کیلکولیشن نہیں کرتے، ہاں دے دیں گے اور یہاں تک کہ سالہ سال نکلتے رہتے ہیں. تو فطرس کے واقع میں ایک پیغام تو یہ بھی ہے کہ انسان اپنی احکامات الہی کی بجاوری میں سستی سے کام نہ لے. اور دوسرا اس میں پیغام یہ ہے کہ فضائل کی جو روایت ابھی آپ نے سن لیا کہ بہرحال اس میں دیکھا آپ نے کتنے اس کے اندر جو ہے وہ پہلو نکل رہے تھے، کتنی عقائد کی بحثیں تھیں، کتنی فہم قرآن کے لحاظ سے تھیں، رجال کی بحثیں تھیں، اور علماء کے اقوال تھے، مفسرین کے اقوال تھے، اور یعنی بہت ساری چیزوں کو آپ نے دیکھا. تو بہرحال اس لحاظ سے فضائل کی روایتیں یا جو اور اس طرح کے واقعات ہوں ان کا ایک دم سے انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انکار کریں ہی نہیں، اور علماء کے وہ دیکھیں کہ اس سلسلے میں انہوں نے کیا ایکسپلینیشن اور چیزیں دی ہیں، تاکہ اس طرح کی کبھی چیزیں کراس بنی ہوئی آپ کے پاس آئیں تو آپ فوراً دماغ میں لے کے آئیں کہ یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی جواب علماء نے دیا ہوگا. اور کبھی اچھا پھر کیا ہوتا ہے خواتین کا تو لحاظ سے آج کل یہ کہ ایک دوسرے کو فارورڈ کرنے کا سلسلہ ہے، مرد بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک غلط انفارمیشن سب میں پھیلتی چلی جاتی ہے، اور ایک بالکل ایک اجماعی سائیکل بن جاتا ہے کہ بھئی یہ تو چیزیں پیش کی نہیں جا سکتی، پکڑ لو ان لوگوں کو، ممبر سے اتارو اور ان کا محاسبہ کرو. یہ کیوں بہت سے لوگ تو دوران تقریر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے چیز بیان کر دی، اور ایسا تو نہیں ہے. امام خمینی نے اپنے خطاب کے اندر یہ بات کہی ہے کہ وہ افراد یا وہ جوان جو دوران تقریر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، یہ بہت بڑا حملہ مجلس اعضاء کے اوپر ہے، ایسا آپ ہرگز نہ کیا کریں. کیونکہ دیکھیے ایک اور بھی بات ہے، میں نے کسی جگہ پہلے بھی جو کلاسز ہوئی ہیں یہاں پر اس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جو بھی ذاکر بہرحال آتا ہے نا عام طور پہ وہ تیاری کے ساتھ آتا ہے، آپ کی نگاہ میں بعض اوقات نہیں ہوتا. دیکھیے جیسے ابھی ہم نے بہت سارے پہلو اس کے اندر بیان کیے، فطرس کا واقعہ اتنے عرصے سے آپ سنتی آ رہی تھی، لیکن کہاں اتنی زیادہ اس میں قانونی پیچیدگیاں یہ سب ان کے علم میں تھیں. تو بہرحال جو آدمی آ رہا ہوتا ہے اس موضوع پہ خطاب کے لیے وہ مکمل تیاری کے ساتھ آتا ہے. تو ممکن ہے آپ کے علم میں وہ بات نہ ہو جو اس کے پاس ہو، تو یہ جو بیچ میں آپ کھڑے ہو کر اور اس کا ڈینائل شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. بعد میں جا کے آرام سے اس سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، کیا کیا ہے واقعہ، تو وہ آپ کو بتا بھی دے گا. اور اگر مطمئن ہو جائیں تو صحیح، نہیں بھی مطمئن ہو جائیں تو اپنی تحقیق جاری رکھیں، لیکن مجلسوں کو خراب نہ کریں. کہ ان افراد کے لیے بھی جو فوراً گریبان سے جا کر پکڑ کے اور ممبر سے اتار کے اور پتہ نہیں کیا کیا اس قسم کے جملے جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو فطرس کے بہت سارے پیغامات ہیں اس لحاظ سے. اور بہرحال بہت سی قومیں اس طرح سے فطرس کو انہوں نے، جیسے ایرانی قوم ہے ہماری ماشاءاللہ، انہوں نے فطرس کے نام سے ایک ڈرون بھی بنا لیا ہے اور اس کا نام ہی رکھا ہے فطرس. تو بہرحال یہ کہ اس قسم کے جو ڈرون ہیں، اور انسان کو جب رہتا ہے تو اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو ہر لحاظ سے مضبوط کرنے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ افراد، وہ قومیں جنہوں نے ان چیزوں سے سبق بھی حاصل کیے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس لحاظ سے ڈرون ٹیکنالوجی اپنی ڈیولپ کی. پوری دنیا تو ان کو کوئی چیز دینے کو تیار نہیں ہے، بلکہ حتیٰ کہ عام جو مسافر طیارے بھی جو ہیں ان تک کے پرزے دینے کو تیار نہیں ہیں لوگ ان کو. تو انہوں نے خود سے اپنی ٹیکنالوجی ڈیولپ کی، اور فطرس سے کہ اس کے بالوں پر کٹ گئے تھے لیکن امام حسین سے توسل اس نے کیا اور دوبارہ اس کے بالوں پر آئے، تو انہوں نے اس سے ہی ایک طاقت پکڑی کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو مضبوط ہونے کی، امام حسین سے متوسل ہو کر. اور بہرحال اس طرح سے انہوں نے ایک ڈرون بنایا. درود بھیجیے محمد علیہ. تو بس یہاں پر ہماری گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ اگرچہ میں بہت ساری اور مثالوں کے ساتھ بھی اس کو ہم مکمل کر سکتے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ ایک ہی موضوع کا انتخاب کر کے اس کے مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیتے ہوئے، تاکہ آپ کے سامنے جو بھی فضائل کے واقعات آپ پڑھیں، آپ تاریخی واقعات پڑھیں، تو اس کو ذرا اینالائز کر کے اس میں تحقیق میں جا کر اپنے آپ کو کس طرح سے مجلس کے لحاظ سے مضبوط کیا جا سکتا ہے، وہ آپ کے سامنے ایک ڈیمانسٹریشن ایک لحاظ سے اس میں پیش کی جا سکے. اب آپ جب بھی کبھی اور بھی فضائل کی بہت سی روایات آپ پڑھیں گی تو آپ کوشش کریں کہ اس میں ذرا دقت کے اندر جائیں، کتابوں کے ریفرنسز دیکھیں، علماء نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے وہ دیکھیں. آپ کو پوری بعض اوقات کتابیں بھی مل سکتی ہیں. فطرس کے واقعے پر بھی علماء نے کتابیں لکھی ہیں، عصمت ملائکہ کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں،
اور بہت سی اردو کے اندر کتنی چیزیں میں نے ابھی آپ کے سامنے اردو میں بصائر الدرجات جو ہے اردو ترجمہ ہو چکی ہے، کامل الزیارات اردو ترجمہ ہو چکی ہے، شاہدہ مالی شیخ صدوق ترجمہ ہو چکی ہے، اور بہت ساری کتابیں مستقل ترجمہ ہو رہی ہیں. تو لے کے آپ اپنی لائبریری کے اندر بڑھائیں اور اپنی معلومات کو بھی وسیع کریں. انشاءاللہ پھر جو گمراہ کرنے والے افراد ہیں وہ آپ پر غلبہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور آپ خود بھی ایک محکم انداز سے مجلس پڑھ سکیں گی. اتنی زیادہ آپ کے اندر اعتماد ہوگا کیونکہ آپ نے ایک پوری تیاری کے ساتھ مجلس پڑھی ہے. اگر کوئی بعد میں کراس کوسچننگ بھی آپ سے کرتا ہے تو آپ اعتماد کے ساتھ جواب دے سکتی ہیں. اور ایک دفعہ تیاری ہو گئی تو پھر آپ کے لیے وہ سمجھیں ہمیشہ کے لیے وہ چیز یاد بھی رہ جاتی ہے. اور تیاری سے فائدہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ رٹی رٹائی مجلسیں نہیں پڑھنی پڑتی، جس میں سے پتہ چلا ایک پیراگراف بیچ کا مسنگ ہو گیا تو آپ پریشان ہو گئے، ارے وہ کہاں چلا گیا، آگے کا تو مجھے یاد ہی نہیں آ رہا. تو وہ رٹنے والی چیز ختم ہو جائے گی اور آپ الفاظ کو ترتیب دے کے اپنی بحث سے دوبارہ مربوط کر سکتی ہیں. بھولنے کا مسئلہ اس میں نہیں ہوگا. تو یہاں پر ہم اپنی گفتگو روک رہے ہیں. اگر انشاءاللہ آپ کے اس سیمسٹر کے اندر ہی کوئی اور کلاس بھی اگر ملنے کا امکان ہوا تو انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود بھیجیے محمد وآلہ.